خوش آمدید ناظرین، آپ کے سامنے میں پھر آئی ہوں ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے پبلک ڈسکورس کا سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، پیس ڈائلاگ سیریز، جس پہ ہم سوسائٹی کے مختلف پہلوؤں کو لے کر ہم ان کے اوپر ایک ڈسکورس کا آغاز کرتے ہیں، جو اس کے نتائج اور جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا یہ ہمارا موضوع ہے سنگل نیشنل کریکولم، جو کہ پیس ڈائلاگ سیریز ایک اور آرگنائزیشن فیسس پاکستان کے ساتھ مل کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں ایسی کیا چیلنجز ہیں، اس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں، اور اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں، جو کہ ہم مختلف ایکسپرٹ سے اور مختلف ایجوکیشنسٹ سے ان کی رائے لے کر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سنگل نیشنل کریکولم، اور جو ہمارے مدارس کے جو بچے جو نکلتے ہیں، ایک نظام سے جو نکلتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے کہ تدریسی نظام کیا ہونا چاہیے جو سنگل نیشنل کریکولم کے جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں فاروق اشراق بھی ہمارے کو ہوسٹ ہیں۔ فاروق اشراق، آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اس پروگرام کے آبجیکٹیوز کے بارے میں۔ ہمارے اس پرائمری آبجیکٹیو یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اٹ ایمز ٹو چینج دا ہول ایجوکیشنل پیراڈائم، ان دا سینس کہ اس میں مدرسہ سسٹمز اور جو کنونشنل اسکولنگ سسٹمز ہیں وہ دونوں کو وہ ایک ہی جگہ ایک جیسی تعلیمی نظام ڈیفائن کر دے رہا ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے ود آور گیسٹ ٹوڈے، جو کہ جن کی بیک گراؤنڈ کافی ڈائیورس ہے، وہ کچھ کنونشنل اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں پڑھا رہے ہیں یا انہیں چلا رہے ہیں، اور کچھ مدرسہ سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بعد میں ایک پراپر ورلڈ ویو ایجوکیشن جو ہے مدرسہ ڈسکورسز اور کنونشنل اکیڈیمیا کے تھرو پڑھا ہے۔ تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اینڈ ہاؤ ول اٹ انفولڈ، یہ آج کے ہمارے اس ٹاپک ہے پروگرام کا۔ سو یو آر ویری وارم ویلکم آن دیٹ۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جواد احمد ہیں، آپ کا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ خود لکھتے بھی ہیں اور از آلسو رائٹنگ۔ اس کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے وقاص خان۔ وقاص مدرسہ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے گفٹ یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ مدرسہ ڈسکورسز کو بھی آپ نے نوٹر ڈیم یونیورسٹی کا جو پروگرام ہے اس کا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کو آپ نے کور کیا ہے۔ سو ہی ہیز اے ویری براڈ انڈرسٹینڈنگ آف مدرسز سے ایک طرح سے ٹرانزیشنری لائف رہی ہے وقاص صاحب کی۔ ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھی مدرسہ سے ہی فارغ التحصیل ہیں، اور عثمان پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے ان فلاسفی، اور آپ بھی مدرسہ ڈسکورسز اٹینڈ کر چکے ہیں نوٹر ڈیم یونیورسٹی سے۔ آپ کے ساتھ ہیں حسنین از اے اکاؤنٹنٹ، اور وہ اس وقت ایک دینی ادارے کے ساتھ ایز این ایکیڈیمک بھی کام کر رہے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہے سنگل نیشنل کریکولم کو، اور آپ بھی اس کو پالیسی لیول کو بھی آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم کے لیے کیا آئیڈیل سسٹم ہونا چاہیے کریکولم کے لحاظ سے، پڑھانے کے لحاظ سے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سنگل نیشنل کریکولم پالیسی کو؟ بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا کچھ اظہار خیال کا موقع ملے گا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ بچے کو دینا کیا چاہتے ہیں۔ تعلیم سے جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نصب العین ہوگا، کوئی جگہ ہوگی، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو اچیو کرنا ہے آپ کو، اور بچے کی اس تربیت میں آپ کا ایک ایسا ہاتھ ہوگا کہ جس نے آگے چل کے اصل میں
اس ملک کو, اس قوم کو اس کا ایک حصہ بننا ہے, دنیا میں ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے, جو بنیادی بات ہے میرے خیال سے, کہ پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم ہمیں دینی ہے, تو اس تعلیم سے پھر کیا مراد ہوگی؟ مثال کے طور پر یہ کہ ایک تعلیم کا طریقہ وہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور سے رائج ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ رزلٹ اورینٹڈ ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے آپ کے ہاں جو آپ نے بنایا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے تو ہم بہت ساری وہ چیزیں جن پر ہم گفتگو اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن ہم بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں, ان میں بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو آخری بات ہے, جو آخری نتیجہ ہے, وہ پڑھا دیا جائے. تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک ذہنی گروتھ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, ایک تربیت میں یعنی تعلیم کا وہ حصہ ہے, وہ اس طرح سے موجود ہی نہیں رہتا. تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی میری ناقص رائے میں, وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آخری رزلٹ کیا لینا چاہ رہے ہیں, وہ آخری نتیجہ کیا ہے جو ہم جس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ آپ کو پڑھانا کیا ہے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ اصل میں کمپیریزن نہیں ہے, بلکہ نتیجہ ہے. جب آپ اس نتیجے کے متعلق پہلے اپنے ذہن میں کلیئر ہوں گے کہ آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم اس کے لیے نظام کیا بنائیں. نظام میں بھی دو چیزیں آ جائیں گی, ایک وہ ایجوکیشن کا سلیبس ہے, وہ تعلیمی سلیبس ہے جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں, اور ایک وہ نظام ہے جس کے اندر رہ کر آپ پڑھانا چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جڑی بھی ہوئی ہیں اور مختلف بھی ہیں, یعنی ان کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. یعنی جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ ہم کچھ پڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ کچھ ہوگا نا جس کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں, اور آپ کیسے پڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہوگی کہ کیسے پڑھانا چاہتے ہیں. تو جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک بچہ اپنے کن مختلف مراحل سے زندگی میں گزرتا ہے, اور وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, کس طرح سے سیکھتا ہے. یہ خود ایک سٹڈی کا موضوع ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کچھ چیزوں کو لے کر چلیں گے. مثال کے طور پر جس وقت آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی جو ذہنی گروتھ ہے وہ کن سٹیجز سے ہو کر گزر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب سائیکالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے, اور ماڈرن سائیکالوجی بتا رہی ہے, کہ بچہ 5 7 سال 8 سال کی عمر تک وہ اپنی بنیاد میں چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. یعنی اس کو جو کچھ بننا ہے یا جو اس کے اندر وہ سمو جانا ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایک جگہ ہے جو وہ نفسیاتی لحاظ سے جہاں سے گزرتا ہے. کیا تعلیم بھی اسی موقع پر شروع ہو جاتی ہے یا صرف تربیت شروع ہوتی ہے؟ وہ تربیت ہی رہے گی یا تعلیم بھی اس میں شامل, یعنی دونوں چیزیں کہاں آ کے مکس اینڈ میچ کریں گی اور یہ چیزیں آگے جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ بچے پر گفتگو کریں گے, اور تعلیمی نظام میں تو بنیادی ایلیمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے, تو وہ نظام پھر کیا ہوگا, یعنی پڑھانے کا بھی اور اس سلیبس کے لحاظ سے بھی. وہ آگے آپ پوچھیں گے تو پھر میں آپ سے اس میں بھی گفتگو کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کے اندر وہ نظام کے ساتھ آپ نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے, کچھ اس کے اندر کچھ سمانا ہے, کچھ سمو جانا ہے, تو وہ کیسے ہوگا, یعنی اس پر گفتگو کرنی ہوگی ہمیں, تو ہم ضرور کریں گے. بلا شبہ. اس میں وقاص بھائی آپ کا جو تعلیمی سفر رہا ہے وہ ایک مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی. آپ ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے جو تدریس کا نظام وہاں پر موجود ہے, اور پھر اس کے بعد آپ گفٹ یونیورسٹی سے آپ نے اپنا ایم فل کیا, سو اس میں آپ اس کو کمپیریٹیو اور آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کیسا رہا ہے, اور کس نوعیت سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے جو سوال پوچھا. ایکچولی میں اس پوائنٹ کو آگے لے کر چلنا چاہوں گا جس پر جواد صاحب نے بھی بات کری, کہ رزلٹ اورینٹڈ جو ہماری اپروچ ہے. آئی ریممبر جب میں چھوٹا تھا تو باقی بچوں کی طرح میں بھی اسکول جاتا تھا, اسکول میں ہی پڑھتے تھے. تو ہمارے بڑوں نے جب یہ ڈیسیجن لیا, یا ان کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ ہمیں اپنے بچوں کا, یا میرے بارے میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ مدرسے کی طرف جائے, تو انہوں نے اس کو جس طریقے سے پیش کیا یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ تعلیم کس لیے دینا چاہ رہے ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک عالم کا باپ کہا جائے. رزلٹ پر نظر ہے کہ بس عالم بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے.
اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کیسے بنتا ہوں, مجھے کیا پڑھایا جائے گا اور اس کا میری لائف پر کیا امپیکٹ پڑے گا, یا میری اپروچ پر کیا امپیکٹ پڑے گا, یا میں عالم بن کر اس دنیا میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزاروں گا, ورلڈ ویو کے ساتھ میری کنیکٹیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی جس دنیا میں رہتا ہوں. اور یہ والا پیٹرن ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یو مسٹ بی نوئنگ دس کہ میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, یا میرے بچے نے یہ بننا ہے. اس طرح کے جملے تو ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن کوئی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ اوکے آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کیا چیز ہے, ہیلتھ سیکٹر میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے, اور اس کے کن کن چیزوں سے آپ نے گو تھرو کرنا ہے, اور اس کی کیا ضروریات ہیں. آپ ایک باڈی کو, جب آپ ہیلتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ ایک جسم کو بایولوجیکل باڈی کے طور پر جب ٹریٹ کرتے ہیں, دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام سینگ سم بڈی ایز اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو مائنڈ سیٹ اگر پیچھے نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں ڈاکٹر تو بن جاتا ہوں, میں پرسکرپشن تو لکھ سکتا ہوں, میں مطلب جو ایک روٹین میں مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے وہ کام تو کر رہا ہوتا ہوں, لیکن میں کبھی اس پوائنٹ سے آگے نہیں جاتا جو مجھے میری ڈگری کے دوران نہیں بتایا گیا, کیونکہ میں اس باڈی کو اس طرح ٹریٹ ہی نہیں کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں نا, انجینئرس تو ہمارے ہاں ہیں, لیکن وہاں پر ہمیں کوئی انوویشن نظر نہیں آتی ہے. عالم بھی ہیں مدارس میں, دینی لوگ بھی ہیں, دنیاوی لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, ڈگریز تو ان کے پاس ہیں, لیکن جہاں پر ان کی ڈگری ختم ہوتی ہے وہاں سے بعد کوئی سوچنے والی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اپنے ڈسپلن کا اور اس کے کانسیکوینسز کا اور اس کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ چیز نہیں سکھائی جاتی. ٹھیک ہے. جی بالکل اسی چیز کو ہم یہ جو اب اتھارٹیز سنگل نیشنل کریکلم کا کہہ رہی ہیں, اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ مدرسہ ڈسکورسز سے یا کنونشنل ایجوکیشن کے تھرو اس کو آپ فردر ایکسپلین کیجیے گا. لیٹ می انٹروڈیوس عثمان. عثمان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو مدرسہ بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے, تو آپ ہاؤ ڈو یو لک ان ٹو اٹ کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں اور کنونشنل لائف کو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اس میں؟ میرے ایکسپیرینس سے مراد, اگر آپ کا میرا پرسنل جرنی اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جی بالکل. تو میں بھی بچپن میں اسکول میں تھا, اور میرے ماں باپ نے ڈیسیجن کیا کہ بچے کو حفظ کروایا جائے گا, تو حفظ کیا. پھر اس کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں کنونشنل ایجوکیشن کی طرف, لیکن حفظ میں جو مدرسے میں چلا جاتا ہے بچہ, اور ان میں سے زیادہ تر بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہاں سے کتابوں کی طرف جاتے ہیں. کتابیں ایک خاص اصطلاح ہے جو مدرسوں میں استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم میں آگے بڑھیں گے. تو حفظ سے کتابوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی عام طور پہ ماں باپ کرتے ہیں یا پھر اساتذہ کرتے ہیں. تو وہ فیصلہ بھی میرا نہیں تھا, وہ میرے اساتذہ نے, ماں باپ نے یہ فیصلہ کیا, تو کتابیں پڑھنا شروع کر دی. کتابوں سے مراد یہ ہے کہ دینی تعلیم میں تخصص حاصل کرنا شروع کر دی. تو 8 سال کی وہ تعلیم مکمل کی. پھر اس تعلیم کے دوران ہی ساتھ ساتھ میں نے میٹرک, ایف اے, انٹرمیڈیٹ, یہ والا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر میں چلا. اور یہ مدرسے میں اس وقت الاؤ نہیں تھا, اس طرح ہمیں انکریج نہیں کیا جاتا تھا. اب تو کافی بدل گیا ہے مدارس کا ماحول, لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹلی چھپ کے اساتذہ کو بتائے بغیر ہم نے یہ میٹرک کیا, اور پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا, پھر اسی طرح بیچلر, اور ساتھ ماسٹر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. پھر اس کے بعد جیسے میں مدرسے کی تعلیم سے میں نے دستار فضیلت حاصل کر لی, پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے آ گیا, اور ماسٹر اور ایم فل کیا. پھر اس کے بعد آج میں UCD میں پڑھا رہا. تو انٹرسٹنگ جرنی ہے. اس پہ اگر کوئی اسپیسیفک آپ پوچھیں گے تو پھر اس پہ ہم بات. حسین, آپ کا ایکسپیرینس ان لوگوں کے عثمان اور وقاص سب کے مقابلے میں مختلف رہا ہے. آپ ایک کنونشنل اسکولنگ سسٹم سے اب ایک ریلیجس اسکول میں پڑھاتے ہیں. سو ہاؤ ہیز بین یور ایکسپیرینس, آپ کا کیسا رہا ہے لائف؟ اگر میں اسے ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ بہت پینفل رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. آپ یہ میرے خیال میں سارا پینل ایگری کرے گا ایک بات پہ کہ جب ہم بچے تھے اور ہم
اپنی ایجوکیشن کو لے کے چل رہے تھے. تو ہمارے ہاں ایک چیز جو کلیئرٹی تھی, وہ کلیئرٹی ہمارے والدین کے ہاں رزلٹس کی طرف پائی جاتی تھی. تو جب میں نے اپنا سٹارٹ کیا, ہم نے پڑھنا شروع کیا, تو ہمارے ہاں 2 چیزیں تھیں, یا آپ انجینئر بن سکتے تھے یا آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے 2 ہی طریقے تھے, یا آپ انجینئر بن جائیں یا آپ ڈاکٹر بن جائیں. اور ان لوگوں کے ہاں زندگی میں کامیاب ہونے کے طریقے آپ عالم بن جائیں, اور میرا خیال ہے جواز صاحب کے ہاں بھی یہی معاملات ہوں گے. تو آپ کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں تھی کہ آپ کیسے موو آن کریں اپنی زندگی کو, کیسے اپنے ٹیلنٹس جو ہیں انہیں کیسے ڈسکور کریں. تو لیٹر آن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا, کتابیں پڑھی, شہر میں آئے, تو اندازہ ہوا کہ زندگی جو ہے وہ اس ڈاکٹر انجینئر کی گیم سے اور بھی بڑی ہے, اس کھیل سے اور بھی بڑی ہے. تو پھر میں نے اپنے رجحانات کو ڈسکور کیا, جس میں مذہبی رجحان بہت زیادہ تھا, تاریخ کا, فلسفے کا. میں نے وہ چیزیں پڑھنا شروع کی. پھر مجھے کچھ اساتذہ میسر آئے, وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا. اب میں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں, وہاں میں پڑھاتا ہوں. اور اس کے علاوہ میری جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ تو اکاؤنٹنسی کی ہے, اور وہیں میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں, جاب بھی کر رہا ہوں. لیکن میرا زیادہ جو رجحان ہے وہ ابھی فلسفہ, ادب اور اس کی طرف ہی ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ وقاص صاحب آپ نے بتایا کہ آپ نے جس طرح سے یہاں سے تعلیم حاصل کی مدرسہ سے, اور پھر باقی یہاں پہ باہر بھی آپ کو جانے کا موقع ملا, آپ کو کس قسم کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب آپ ٹرانزیشن کر رہے تھے فرام ون ایجوکیشن سسٹم ٹو اندر؟ تو وہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں گے کہ کیا اسکل سیٹ ریکوائرڈ تھے, آپ نے کس طرح اپنے چیلنجز کو اوورکم کیا؟ جی ضرور. یہ ایک جس ٹرانزیشن کی آپ بات کر رہی ہیں اور جس طرح کے چیلنجز کی آپ نے پوچھا, یہ جو کچھ بھی میں بتانے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے, آئی بلیو کہ 99.9% لوگ جتنے بھی مدارس سے واپس آتے ہیں دنیا کی طرف, ہم اس کو واپس آنا کہیں گے, کیونکہ آپ بالکل ایک ایلینیشن کے اندر ایک زندگی گزارتے ہیں جب آپ مدرسے کے اندر ہوتے ہیں. آپ کو لائف سکلز کے بارے میں بالکل نہیں بتایا جاتا, اور آپ کی ایک ہی ایم ہوتا ہے کہ آپ نے, آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دس ایم, میں اس پر الگ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن یہ کہ ایم ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ اور جو ریلیجس کمیونٹی ہے اس کی نظر میں نیک, پاک, پوتر, پرہیزگار, متقی, اس طرح کا بندہ بننا ہے. اور آئی شوڈ بی لائک این ایگزامپل کہ بھئی میں نے تقوی کے ساتھ بڑی مشکل بے شک سے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. بٹ وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھئی اس کی جو بھی پریشانیاں ہیں, آپ کو آپ کے ساتھ جو زندگی کے باقی ضروریات لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. نوبڈی ٹیلز یو کہ آپ نے باہر جا کر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جس طریقے سے وہ ایک انوائرمنٹ بنی ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد مدرسے ہی سے اٹیچ ہو جائیں, کسی نہ کسی لیول پر ٹیچر بن جائیں, وہاں پہ خادم بن جائیں, یا کسی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اور مزے کی دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ آپ کو پیڈاگوجی بھی نہیں پڑھائی جاتی. آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اگر مدرسے کے ٹیچر کے طور پر ہی اگر آپ کل کو اپنا کریئر شروع کریں گے تو جو بالکل ابتدائی ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا ابتدائی کلاسز ہیں, وہاں کے پڑھانے والے لوگوں کا کیا لیول ہونا چاہیے, بعد والے لوگوں کا کیا لیول ہونا چاہیے. اونلی ٹائم میٹرز کہ بھئی آپ نے شروع کرنا ہے بالکل زیرو سے ایز اے ٹیچر بھی. اور جیسے جیسے آپ کے مطلب وقت زیادہ گزرتا جائے گا, جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے چلے جائیں گے, ویسے ویسے آپ کی وہ آپ کو نیکسٹ کلاسز میں ٹیچنگ دیتی چلے جائیں گے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھی آپ اچھے ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں. کوئی آپ کو وہاں پر مطلب گڈ فیتھ میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کوئی اس کے لیے پیرامیٹرز نہیں ہیں, کوئی فارمولا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب میں ہو گیا تھا, فارغ ہو گیا تھا مدرسے سے, واپس چلا گیا تھا گاؤں, تو ایک مدرسے میں مجھے کہا گیا کہ بھی آپ پڑھائیں. تو میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ میں اپنا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا ان دنوں میں. تو میرے بارے میں کچھ ایک بڑا ادارہ ہے, دینی ادارہ ہے مانسرا میں, ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا آیا ہوا ہے, اور یہ بھی ان کے خیال میں تھا کہ اس کو زیادہ آتا اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہے واٹس ایور. تو انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. میری مطلب لائک انہوں نے مجھ سے میری ڈگریز نہیں مانگی, مجھ سے میرا سی وی نہیں مانگا, مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بھی آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں, کیا آپ کی اپروچ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا, میں بیٹھا, آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیں,
اور ہم آپ کو ناظم تعلیمات بنائیں گے. اور واٹ از ناظم تعلیمات؟ ناظم تعلیمات مینس کہ میں رسپانسبل ہوں گا اس انسٹیٹیوٹ میں جو 10 12 14 سال سے چل رہا ہے اینڈ آئی نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. اس انسٹیٹیوٹ کا میں آئی ول بی دا ڈیسیژن میکر کہ یہاں پہ کس طریقے سے کون کیا پڑھائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس بنیاد پر ہوا, یو نو. تو یہ اس طریقے سے چلتا ہے. خیر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. اب جب آپ آتے ہیں واپس دنیا کی طرف, آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں تو ہزار چیزیں ہیں اور آپ کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہے. مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں ایک الیکٹریشین بھی نہیں بن سک رہا تھا, میں اچھا سیلز مین بھی نہیں تھا. بڑی چیزوں کو تو چھوڑے نا, مطلب آپ ڈگری ہولڈر ہو کر یہ ماسٹرز کی ڈگری ہے اور اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ. ٹھیک ہے, میں اگر یہ ڈگری لے کر کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, دے کانٹ ایون ریڈ مائی ڈگری. اس کے اوپر جو عربک لکھی ہوئی ہے وہ تو میرا زمانے کی مطلب اس دنیا میں ہے ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں جو سبجیکٹس کے ٹاپکس نام لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون سے ٹاپکس ہیں. لیکن میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو یہاں سے جو ڈگریز ملتی ہیں اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی ایکویویلنسی سسٹم رکھا. یہ بھی ایک بڑے دلچسپ قسم کی قصہ ہے اس کا بھی نا. اس ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہمیں دیا جاتا ہے اس کا, اس کے اوپر لکھے فار دا پرپز آف فردر ایجوکیشن اونلی. انٹرسٹنگ. اینڈ ناٹ فار امپلائمنٹ ان ادر. وہ پھر نتیجے کی بنیاد پر. اچھا, یہاں یہ ایک ایسا لگ رہا ہے جو آپ چاروں مہمانوں نے جو بات کی ہے اس سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اینڈ دی ایکیڈیمیا دے آر بوتھ ان ایبسینشیا. شاید معلوم نہیں ہے کہ گول کیا ہے اور ہونے کیا والا ہے, فیصلہ کس بنیادوں پر ہونے لگا ہے. تو اب ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکلم بنایا جا رہا ہے جس میں اتھارٹیز اور گورنمنٹ جو ہے وہ شاید کچھ ایک گائیڈ لائن دے رہی ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا مثبت یہ ایک ایفرٹ ہوگی کہ یہ چیزیں اس طرح سے حل ہو جائیں گی اور ایک مناسب طریقہ اور دونوں ایک ہی جگہ پر آ جائیں گے, ایک ہی بورڈ اینڈ ہال میں, دے کین کم اپ اینڈ بی مور کنسٹرکٹیو سٹیزنس. دیکھیے فاروق, وہیں سے جہاں بات پہلے رکی تھی اگر اس کو جوڑیں آپ اپنے سوال کو تو پھر وہی بنیادی سوال پھر پیدا ہو جائے گا. ہم کس پر کام کر رہے ہیں؟ ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ کیا مدرسہ اور جو عام آپ کا ٹریڈیشنل سسٹم ہے پورا اسکول کا, اس کا سلیبس ایک ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ دو سسٹم تو الگ ہی رہیں گے. ہم نے اس وقت کیا بات کی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نظام تعلیم ہے اور ایک سلیبس ہے. تو ہم نے یہ مان لیا کہ جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر تو دو سسٹم ہی رہیں گے. یہ مان کر ہی آگے بڑھ رہے ہیں نا, ورنہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا سلیبس ایک ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہ مان لیا. اب آپ دوسرے پر آئیے کہ جو نظام تدریس ہے آپ کا, جس میں آپ کو کچھ پڑھانا ہے, وہ آپ ایک کرنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ ایک سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ایک بچے کو جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے کل ڈاکٹر بنانا ہے, تو کیا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا جو سلیبس ہے یہ پہلی کلاس سے یا کے جی کلاس سے اب ہم ڈاکٹر بنانے کے لیے متعین کریں گے؟ یہ ہوتا ہے کہیں دنیا میں؟ کوئی انجینئر بنانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو جس وقت ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے دو فیصلے اپنے ذہن میں کیے ہوئے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں نا اس سے؟ یعنی اس جملے نے اور آپ کے اس سوال نے بھی اور اس ایفرٹ نے بھی یہ تو بتا دیا کہ نظام تو دو ہی رہیں گے. تو چلیے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو نظام آپ یا جو نظام تدریس آپ متعین کریں گے وہ کن بنیادوں پر بنایا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر یہ ذہن میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصل میں ان دونوں نظام ہائے تعلیم کے اندر سے آپ کو نظام تدریس کو جوڑنا ہے. ایسے ہی کریں گے نا, بریجنگ کرنے کے لیے. کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ آپ ادھر سے لیں گے, کچھ ادھر سے لیں گے نا. آپ نے نظام تو دو مان لیے ہیں, تو تدریس کے نظام وہاں سے لیں گے. اب جب آپ یہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کو کل کا ایک انسان بنانا ہے, ایک اچھا انسان بنانا ہے, وہ سوسائٹی میں کچھ ڈیلیور کرے وہ انسان بنانا ہے, وہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی کام کر سکے وہ انسان بنانا ہے. آپ کو بذات خود ایک انسان پیدا کرنا ہے, انورٹڈ کاماز میں اگر میں یہ کہوں. آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ کو ایک گول آپ کے سامنے ہے اور اس کے نتیجے میں آپ ایک نظام ہائے تدریس جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی یہ بنیادی بات ہی یعنی یہی ہے جو میں نے بیان کی اور اگر میں غلط نہیں سمجھا تو پھر آپ اس کے اندر 10 اور تبدیلیاں کر لیجئے، تو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہو نہیں سکتا اس کی جائے کہ اینڈ رزلٹ تو آپ نے خود طے کیا ہوا ہے۔ اب آپ ایک ایسے گول کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے ابھی بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ اچھا اب مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اکٹھی ہو گئیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ کہاں سے شروع ہوں گی؟ یعنی ایک بچے کا بنیادی حق ہے نا یہ کہ اس کو اس زمانے میں جس وقت وہ بھی پیدا ہوا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ خود سے سوچ رہا ہے، وہ لرن کر رہا ہے، وہ کچھ چیزوں کو ان لرن بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو دینا کیا ہے؟ یہی ہے نا نظام تدریس۔ یعنی آپ نظام تدریس اصل میں یا سلیبس جو ہے وہ میری گروتھ میں میرے لیے ہیلپ فل ہونا چاہیے نا، گروتھ تو میری ہے، وہ ہیلپ فل ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک براڈ بیس ایجوکیشن کا نظام بنائیں گے۔ براڈ بیس ایجوکیشن خود بھی ایک لفظ ہے نا، ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ ہے کیا؟ یعنی اس میں بھی بنیادی طور پہ یہ آپ یہاں سے دیکھیے کہ مثال کے طور پر دنیا میں ہر پڑھائے جانے والا جو سلیبس ہے یا کتاب ہے یا یہ 2 + 2 4 ریاضی کی طرح نہیں ہوتی۔ جب آپ رزلٹ اورینٹڈ تاریخ پڑھائیں گے تو نتیجہ مطالعہ پاکستان نکلے گا، جب آپ رزلٹ اورینٹڈ اسلامیات پڑھائیں گے یا اسلام پڑھائیں گے تو نتیجہ اسلامیات نکلے گا، جب آپ رزلٹ اورینٹڈ اکنامکس پڑھانے کے لیے جائیں گے یا اکاؤنٹس پڑھانے کے لیے جائیں گے تو آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ ضرور پیدا ہوگا، وہ کچھ پیدا کرنے والا نہیں پیدا ہوگا، اسلامک بینکنگ بن جائے گی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے رزلٹ طے کر کے سلیبس بنا دیا۔ یعنی ابھی جو وقاص صاحب نے یہاں پہ بات کی، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ ایک نظام ہائے تعلیم، کیونکہ آپ نے اب مان لیا، اب ہم یہ سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس پر کوئی سوال ہے تو پہلے وہ کر لیتے ہیں، ورنہ ہم نے یہ مان لیا کہ نظام ہائے تعلیم تو 2 ہیں۔ تو ابھی جیسے وقاص صاحب نے کہا کہ ایک نظام تعلیم کا تو انہوں نے بتا دیا، دوسرے کا میں آپ کو احوال بتا دیتا ہوں، وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اس لحاظ سے کہ آپ بچوں کو ڈولے شاہ کی چوئی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک توق چڑھا کے ان کے دماغ کے اوپر کہیں بند کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں بھی یہی ہے۔ کچھ چیزوں کو آپ نے لازمی کیا ہے، ان کو لازمی کرنے کے بعد ان کی کتابیں آپ نے دیں، وہ سلیبس کی کتابیں بن گئیں، آپ 10-12 سال تک بچے کو وہ پڑھاتے ہیں لازمی مضمون کے طور پر۔ وہ ساری کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ ساری کی ساری کتابیں رزلٹ اورینٹڈ ہیں، یعنی بچے کے نتیجے کے لحاظ سے بھی اور اپنی فلسفی کے لحاظ سے بھی وہ رزلٹ اورینٹڈ۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس وقت آپ اس پورے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے کوئی سلیبس بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تاریخ نہیں پڑھا رہے، آپ مطالعہ پاکستان پڑھائیں گے۔ تاریخ کہاں سے پڑھی جائے گی؟ آپ بچے کے اندر وہ کانسیپٹ پیدا کریں گے کہ جس میں وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے حال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ یہ وہ کریوسٹی ہے جو بچے کے اندر پیدا ہوئی ہے، آپ نے اس کو وہ ٹولز فراہم کر دیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اب وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ تو یہ نتیجہ کہ فلاں چیز ہوئی کیسے ہے اور اس کے نتیجے میں بنا کیا تھا یا ہوا کیا تھا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ خود جانے۔ آپ اس طرح کی چیزوں کو بھی یعنی سلیبس کی کتابوں میں متعین کر کے بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف وہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا مقصد جو ہے وہ وہیں پر نہیں رہ جانا چاہیے۔ نتیجہ وہی نکلے گا کہ لوگ نسیم حجازی کے ناول کو تاریخ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ ان کی گروتھ یہ ہوئی ہے، وہ اس تاریخ میں بھی وہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یعنی اگر میں مختصراً اپنی بات عرض کروں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سبجیکٹس دنیا بھر میں ایسے ہیں جو 2 + 2 4 ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی پڑھائے جائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ میتھمیٹکس کے اندر 2 + 2 4 ہی رہے گا، 5 نہیں ہو سکتا، تو آپ ایسے ہی پڑھائیں گے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں اس وقت آج کے دور میں جب ہم بیٹھے ہیں، ہم لوگ تو سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے ہاں پاسنگ مارکس آ جاتے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی ٹاٹوں پہ بیٹھ کے۔ لیکن آپ ذرا آج غور کیجئے، سرکاری اسکول سے لے کر اور آپ پرائیویٹ بہترین اسکولوں تک چلے جائیے، ایسے ایسے رزلٹس بچوں کے آ رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کلاس میں 60 بچے ہیں اور اس میں سے 50 بچوں نے A's لیے ہوئے ہیں اور A اسٹارز لیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا
یعنی ایسی پروڈکٹ نکلتی ہوئی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ جو محسوس ہو کہ یار یہ کمال کر دیا اس نے؟ نہیں ہے. یعنی آپ میتھمیٹکس کا ایکسپرٹ تو پیدا کر رہے ہیں, میتھمیٹیشین نہیں پیدا کر رہے. وہاں پر بھی یہی کر رہے ہیں, یہاں بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ مطالعہ پاکستان کا ایک ٹیچر یا ایک ایکسپرٹ تو پیدا کر دیں گے, لیکن آپ تاریخ دان نہیں پیدا کر رہے یا تاریخ کو سمجھنے والا نہیں پیدا کر رہے. یہی معاملہ اسلام میں بھی ہے. آپ اسلامی مدرسے میں بھی, میں تو دونوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جس ہم ایک زیادتی کرتے ہیں, میرے ناقص رائے میں, وہ یہ کہ جس وقت آپ جتنی گفتگو دیکھیں گے نا ہمارے میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہے, تو متون ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس صرف مدرسہ ایجوکیشن رہ جاتی ہے. میں تو آگے بڑھ کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا باقی جگہوں پر بہت اعلیٰ حالات ہیں؟ صرف ایک فرق ہے, وہ یہ کہ کسی حد تک آپ نے بچے کو متعین کرنے کی بجائے 12ویں کلاس تک ایک حد تک ذرا براڈ بیس رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براڈ بیس پھر کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیے بنیادی لرننگ ایبیلٹیز بچے میں پیدا کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ براڈ بیس ہے. بنیادی لرننگ ایبیلٹیز وہ کیا ہیں؟ وہ زبانیں سکھائیں گے, آپ بنیادی معلومات دیں گے, اس کو پڑھنے اور انالیسس کرنے کی طاقت دیں گے, اس کے اندر ایک ریشنل دماغ پیدا کریں گے, یہی کریں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی براڈ بیس ہے. آپ اگر غور کریں تو ہم اپنی یعنی KG کلاس سے 12ویں تک کسی حد تک چند چیزوں کے علاوہ یہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بچہ جاتا ہے تو اس کو آپ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں, اس کو مطالعہ پاکستان بھی پڑھاتے ہیں, اس کو میتھس بھی پڑھاتے ہیں, اس کو کچھ اور اس طرح کی اردو بھی پڑھا رہے ہیں. تو زبانیں ڈیولپ کرنی ہوں گی. جب میں یہ کہتا ہوں کہ لرننگ ایبیلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا تو وہ زبانیں جس میں آپ کا کلچر بھی ہے, آپ کا سلیبس بھی ہے, آپ کا نظام تعلیم بھی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں پیڈاگوجیز کی, کہ جو ورلڈ ویو جو دیا جاتا ہے, اور بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میرا خود بھی پبلک سکولز کو میں نے پبلک پرائیویٹ سکولز کو میں نے دیکھا ہوا ہے تھوڑا, وہاں پر بھی ایک طرح سے ورلڈ ویو جو ٹیچر جو بچوں کو جو دے رہی ہیں وہ کافی نیرو ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی دوسری لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے, یہ ہمارے بچوں کو کرپٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ حرام ہے. تو اس سے وہ چیزیں بہت زیادہ دماغ بند ہو رہے ہیں. میں نے یہی آپ سے کہا ہے, یہ پھر وہی ہے کہ آپ نے ایک آخری نتیجہ اپنے دماغ میں رکھا کہ آپ اصل میں یہ نہیں پڑھانا چاہ رہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا بیہیو کیسے کرتی ہے. یعنی سیاست ہے اگر مثال کے طور پر جیسے آپ نے یہ مثال دی, تو آپ یہ بتائیں گے نا کہ اینالائز کیسے کرتے ہیں, دنیا کام کیسے کرتی ہے, دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان ریلیشن شپس کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں بچہ اپنے اندر سے ایک لرننگ لے کر نکلے گا اور کوئی اینالائز کرے گا چیزوں کو کسی لحاظ سے. کیونکہ ابھی ایک یہ بھی ڈیبیٹ ایک آئی تھی, کیونکہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا سنگل نیشنل کریکولم میں اسلامک کریکولم, ویسے تو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح والی چیز نہیں ہے, لیکن ایک یہ کسی نے پوائنٹ کیا تھا, ڈاکٹر مریم چغتائی جو کہ ان کی اسپوکس پرسن ہے جو نیشنل کریکولم ڈیولپمنٹ کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر ہم بچوں کو کہیں کہ اس سے پہلے آپ دعا کر لیں یا اس سے پہلے. تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ سٹیزن شپ کی اگر آپ ان کو ویلیوز دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی کسی ایک ریلیجن سے انڈورسمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اچھا, ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو بنیادی قسم کی تربیت ہوتی ہے نا, یہ دنیا بھر میں ایسی ہی ہوتی ہے. کیا انگریز اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر آمین نہیں کہتے کھانے کے لیے؟ کھانا کھانے سے پہلے نہیں, لیکن یہ ٹیکسٹ بک کے تھرو اگر یہ آئے, مجھے اگر اجازت دیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر ایک اور پیراڈائم ہے. یعنی یہ پھر انسانی نفسیات کے اوپر گفتگو پہلے کرنی پڑے گی کہ یہاں سے کرنا یا نہیں کرنا. یہ بات کہ فورسفلی یہ سکھایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں یہ والی وہ چیز ہے, میں پھر وہی عرض کروں گا, کیا یہ آپ کے کسی سلیبس کا حصہ بن جانا چاہیے؟ یہ بچہ تو اپنی تربیت, مثال کے طور پر آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, تو یہ وہ آپ کے میس میں سیکھے گا. میں اسی پر آ رہا ہوں, میں تو تنقید ہی اسی پر کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے. یعنی یہ تو آپ کا اگر ٹیچر سامنے وہ کھڑا ہوا ہوگا جس کی اپنی تربیت خود اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈیلیور نہ ہو.
آپ کا بچہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور والدین یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈیلیور نہ ہو. اس کو سلیبس کا حصہ بنانے کی بجائے تربیت کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن سوری میں آپ کو یہ انٹرپٹ کر رہا ہوں, آئی ایم ریئلی ویری سوری فار دیٹ, بٹ جس طریقے سے آپ اس کو بتا رہے ہیں, اگر ٹیچر یہ کام کرتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیکسٹ بک کے تھرو کرتا ہے, وہ خود بھی کرتا ہے تب بھی غلط کرتا ہے, کیونکہ آپ سٹیزن شپ میں آپ کے پاس ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے, تو آپ کیسے وہاں پہ یہ بتائیں گے اس کو کہ بھئی آپ نے یہ وکاس میں جو عثمان عرض کر رہا تھا, وکاس آپ میری بات وہی کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بنیاد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو یہ حصہ بنائیں گے, میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک کلاس کے اندر کچھ مسلمان بچے پڑھتے ہیں اور ان کے ٹیچر مسلمان ہیں تو وہ کچھ چیزیں اس ٹیچر سے لے گا, یعنی اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں لے کے جا سکتے, لیکن وہ کیا باقاعدہ کسی چیز کا حصہ بن جانا چاہیے ان کو, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیچھے وہ ٹیچر پیدا نہیں کیا کہ جو اس تربیت میں شامل, آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسلام سے الگ کر دیجئے. مثال کے طور پر بڑے آ جائیں تو اٹھ جانا چاہیے کرسی سے, یہ ایک ہے ہم کہانی میں بیان کر دیں گے, یہ ایک پولائٹ طریقہ ہے بچوں کے اندر کمیونیکیشن کرنے کا. ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کوئی بڑی عمر کا آدمی آ گیا اور وہ اٹھ گیا ہے تو یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے. وہ کسی کہانی میں کسی پولائٹ طریقے سے کسی انڈائریکٹ طریقے سے بیان ہوتا رہے گا اور بچے کے اندر آتا چلا جائے گا. اس کو کسی سلیبس کا حصہ بنا دینے سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اصل میں اس سے ڈیلیور کیا کرانا چاہتے ہیں. اب بھی اگر آپ غور کیجئے, اس وقت بھی جو کچھ ہمارے ہاں سلیبس موجود ہے, کیا اس سے ہم نے یہ والی تربیت پیدا کر لی ہے؟ اس وجہ سے کہ جو کچھ میں اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں وہ اس سے مختلف ہے. یعنی میں اگر مجھے یہ کتاب میں آپ پڑھا بھی دیں گے کہ لال بتی ہو تو مجھے رک جانا چاہیے, لیکن میں اپنے بڑے بوڑھوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اسی ٹیچر کو جو مجھے یہ پڑھا رہا ہے اس کو گزرتے ہوئے وہیں سے دیکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط تھا, یہ صحیح ہے. میرے سروائیول کے لیے یہی ہے جو کچھ ہے, جس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ انٹیلیجنس ہے. یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے, یہ چیزوں کا انالائز کر لیتا ہے, یہ اس کے اندر رچ بس جاتا ہے. تو سلیبس کو جو ہمارا آج کا موضوع تھا وہ اصل میں یہ ہے, تو بنیادی طور پہ سلیبس ایک نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پر یہ جو پوری جستجو اس وقت کی جا رہی ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ نیشنل سنگل نیشنل کریکلم بنایا جا رہا ہے, اس میں اب ایک مدرس ہے اور ایک طالب علم ہے. اس کو کس حد تک تدریسی شعبے سے وابستہ لوگ یا باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے؟ اس پوری ایک کوئی پبلک ایسا ڈیبیٹ شروع ہوا ہے, ڈسکورس, جہاں پر یہ طے کر لیا جائے کہ جو بدلاؤ لے کر آنا ہے ان دونوں نظاموں کو, یا جو کہ طے کر دیے گئے ہیں, یا ان کو ایک ہی قسم کا پڑھانے کے لیے, تو کیا اس میں آپ لوگوں, چونکہ تدریسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں دونوں اور ایک اپنی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں مدرسہ اور کنونشنل سکولز کی, کیا انوالو کیا گیا ہے؟ اچھا, یہ بہت زبردست سوال ہے. ہمارے پالیسی میکرز کبھی کبھی لگتا ہے شاید کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں اور بچپن میں کہیں انہوں نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ ایک قوم ہونی چاہیے یا مسلمان ایک امت ہونی چاہیے, تو وہ اس پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اور پالیسی بنا دیتے ہیں, اور بعد میں وہ قوم کو دے دیتے ہیں کہ لیں اب آپ بیٹھ کے اسے کھیلتے رہیں. کوئی بھی پالیسی جب بنتی ہے تو آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نتیجہ آتا ہے تو اس پہ پالیسی بناتے ہیں کہ اچھا اب یہ مسئلہ ہے, اس کے نتیجے کے طور پہ یہ پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے. وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے جس کا نتیجہ سنگل نیشنل کریکولم ہے, مجھے تو نہیں پتہ. میں نے وہ ڈاکیومنٹ پڑھنے کی کوشش کی کہ میں اسیس کر سکوں کہ پرابلم کیا ہے. کیا آپ اچھے مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ایک قوم بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنی سنگل نیشنل کریکولم سے؟ آپ جو ریزلٹنٹ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کے بعد پالیسی تو بعد کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی برا مسلمان بن رہا ہے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اگر آپ اچھا مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. آپ نے زیبا نے بات کی کہ کچھ مذہبی چیزیں, ڈاکٹر مریم چغتائی نے کہا کہ اگر وہ پڑھ لیں گے تو کیا مسئلہ ہے. بھائی مذہبی چیزیں تو بعد میں, آپ ایک بچے کے اندر وطن پرستی نہیں ڈال سکتے کہ آپ اسے وطن پرست کیوں بھائی. یعنی آپ ایک بچے کو لازمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لازمی وطن پرست بنیں, لازمی اس آئیڈیالوجی کے لے کے چلیں. تو وہی بات جو جواز صاحب نے بھی کی, اگر آپ ایس این سی کا وہ اٹھائیں جو ڈاکیومنٹ ہے, تو جو انہوں نے اس کا پرپز لکھا ہے ڈاکیومنٹ کا, اس کا پہلا جملہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ 4-5 پالیسی میکرز وہ بیٹھے ہیں, ان کے ذہن میں کوئی اچھے مسلمان کی, اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہے
جو اس SNC کے ذریعے لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے لیے پہلا سوال تو وہ پرابلم یا وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو جس کی بنا پہ یہ پالیسی بنی ہے. جب تک وہ سامنے نہیں ہوگی پھر میں آپ کیا گفتگو کریں گے اس پہ. تو آپ ایک کنونشنل اسکول میں پڑھاتے ہیں, سوری کالج میں پڑھاتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ چیزیں کیا, اب مدرسے سے آپ خود فارغ التحصیل ہیں, کیا ایک یہ جو کریکولم لایا جا رہا ہے اس میں کس حد تک یہ کسی چیز کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر سکے گا, اور کیا اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا گیا؟ دا سیم کویسچن دیٹ وی ریزڈ ود حسنین. اسٹیک ہولڈرز کو تو بظاہر انہوں نے مینشن کیا ہے, تھوڑا سا اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کی ہے, مدارس کو بھی اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی, لیکن یہ کہاں تک کامیاب ہوگا یہ تو پریکٹس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن ان میں پرابلمس ہیں, جس طرح آگے ایک پرابلم سامنے آ رہی تھی کہ اسلامیات پڑھائی جائے گی یا کیا پڑھایا جائے گا. اس کریکولم میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں ان کو تو اسلامک اسٹڈی پڑھائی جائے گی, جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایتھکس پڑھایا جاتا تھا, اب اس گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ان کو ان کے مذاہب پڑھائے جائیں گے. تو مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کسی ہندو کو یا کرسچن کو کرسچینٹی کون پڑھائے گا؟ ٹیچر تو مسلمان ہوگا, وہ اگر اس کو کرسچینٹی پڑھائے گا تو کیا وہ ٹھیک پڑھائے گا؟ یعنی وہ کیا ان کو ان کے عقائد جن کو وہ ٹھیک نہیں سمجھتا, ایک مسلمان ٹیچر, تو کیا ان کو وہ ٹھیک بتائے گا؟ دیانتداری سے بتائے گا کہ یہ ٹھیک ہیں. تو یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کریکولم میں ہم اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو مت کو اڈاپٹ کر لے, وہ سبجیکٹ پڑھ لے, یا کوئی کرسچن ہے تو وہ عیسائیت کو اڈاپٹ کر لے, تو مسئلہ یہ آئے گا کہ اس کو پڑھائے گا کون؟ تو جو پڑھائے گا, ٹیچر کی کیا ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ نیوٹریلٹی کے ساتھ پڑھا سکے, وہ کوئی آبجیکٹیو پوزیشن لے سکے؟ تو اس طرح کے مسائل اس میں رہیں گے. تو یہ پریکٹس میں آئے گا تو اس کے بعد سامنے آئے گا, لیکن بظاہر اس میں پرابلم نظر آ رہی ہیں. اور ان کا سلیبس بنائے گا کون؟ ان کا سلیبس کون بنائے گا, اور ان کو کنوے کرنے میں کتنی ایمانداری, دیانتداری ہوگی, اور اس کے نتائج کیا ان کو حاصل کریں گے؟ میں آپ کی بات سے عثمان بھائی, یہ جو اپنی جگہ پر یہ سوال ہے کہ ڈفرینٹ ریلیجن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹیچرز پڑھائیں گے اور الگ الگ ان کی کلاسز ہوں گی. از اٹ پاسبل؟ ہماری ایک ادارے میں, ایک اسکول میں 10 کلاسز ہیں. اگر ہم ایک ہائر سیکنڈری اسکول کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, 1st سے لے کر 10th تک, اور اس میں ٹوٹل 10 کلاسز میں ہر ایک کلاس میں سپوزٹلی وی آر سیئنگ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا فرام دی ادر ریلیجن آتا ہے, کیا ہم ایک الگ بندہ اس کے لیے جو ہے ہائر کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری ریاست اتنے لوگوں کو کر سکتی ہے؟ یہ تو وکاس آپ آگے کی بات کر رہے ہیں نا, ریلیجن کی بات. اگر ہم دیکھتے ہیں, ہم اس سے گزر کے آئے ہیں کہ جو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اساتذہ ہیں ان کی بھی منوپلی بن جاتی ہے. ایک اسکول میں اگر اسلام کے اندر جو سیکٹس بنے ہوئے ہیں ان کی منوپلیز بن جاتی ہیں, کہ اگر کسی اسکول میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے زیادہ ہیں تو وہاں پہ ان کی اوپینین چلتی ہے, کہیں پہ اہل حدیث مکتبہ فکر والے لوگ ہیں ان کی اوپینین چلتی ہے. کالجز میں بھی ایسا ہے, یونیورسٹیز تک ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ وہاں پہ منوپلیز بن گئی ہے فرقوں کی. یہ مدارس کی بات نہیں ہے, مدارس تو تھے ہی, ان میں تو یہ الزام لگتا ہی رہا ہے, اور الزام کیا کسی حد تک اس میں صداقت بھی ہے, بورڈز بھی الگ ہیں, انہوں نے تو اپنا سیٹ اپ وہ تو اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ کہ بھی یہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب یا اسلام کے مختلف فرقوں نے جو منوپلی بنا, یہ ختم نہیں ہو پا رہی. تو پہلے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا, پھر ہم مذاہب کو یا دوسری طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نکل کر پہلے کہ مذاہب ایک بنیادی طور پر ایک انسانی سطح پر اور ایک معاشرے کا جو ایسنس ہے اس کے اوپر اگر ہم, تو اس قسم کا کیا جو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ریفارمز اگر آتے ہیں تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو پہلے پروفیس کریں, بنیادی شہریت کے اصولوں کو پروفیس کریں, راستہ کیسے دیکھنا ہے, چلنا ہے, یا سلوک کیسا رکھنا ہے بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بات ابھی جواد صاحب بھی کہہ رہے تھے اپنی گفتگو کے دوران کہ ایتھکس اور یہ چیز. اس میں تھوڑی سی مجھے ذرا ایک پوچھ رہے تھے, کیا مدارس کو اس بات پہ یا دوسری سائڈ پہ کیا کوئی اعتراض رہے گا کہ
اس طرح کا ایک نظام جو براڈ بیسڈ ہے وہ آ جائے؟ اچھا میں اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا نا کہ ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اٹس ناٹ اے ریلیجیس کال نا، ایسے ہی اس میں کس کوئی ایسے بات نہیں کلچرل یا اس طرح کے معاملے. جب آپ کے پاس آپ کے ملک میں ایک مکمل ایجوکیشنل سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ والے جو کام یہی اس طرح کے وہ والے کام کرنے ہیں انسان کو اور اس میں اس کی کامیابی ہے جو سنت ہو، دان صاف کرنا از ناٹ اے ریلیجیس کال، از اٹ؟ صفائی کیا مطلب اس میں کسی مذہب ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے دان صاف کرنا. لیکن جب آپ کے پاس وہاں پر ایک ریلیجیس نیریٹو موجود ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، ہاؤ وڈ یو کنونس دیم کہ نہیں جسٹ صفائی کرنا اچھا کام ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ آئیڈیالوجی جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جب آپ نے سوال پوچھا کہ کیا مدارس کو اعتراض ہوگا، میرا سوال یہ ہے کہ بھائی مدارس سے پہلے یا کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے پہلے ہم اپنی سوسائٹی میں یا اپنے نیریٹیوز کے بارے میں یہ طے کریں. مثال کے SNC کے اوپر سب سے پہلا وہ لکھا ہوئی ہے قرآن اور سننا، وی ول بی ٹیچنگ قرآن اینڈ سننا. یہ ان کا فرسٹ موٹیو ہے یا فرسٹ گول ہے واٹس ایور، یہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے. کس کی تشریح کے مطابق قرآن پڑھائیں گے آپ؟ کون سی سنت ہے؟ اور آپ کیسے یہ کلیم کریں گے کہ یہ سنت ہے اور اس کو ساری آپ کے مسالک بھی اور آپ کی ساری آئیڈیالوجیز بھی مانیں گی؟ who would do that؟ کون ایسا بندہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ریاست کے پاس یہ پاور ہے؟ پاور تو چلیں پاور سپریس کر کے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی بھی ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیبیٹ کروائی ہے؟ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں پبلک ڈیبیٹ کہ یہ ہم سب کے لوگوں کا مسئلہ ہے. گورنمنٹ نے کسی بھی سیکٹر میں جا کر مدارس کے اندر، عثمان بتا رہے تھے کہ مدارس کے لوگوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہے. آئی نو کہ انہوں نے مدارس کے چند کرتا دھرتاؤں کو آن بورڈ لیا، اور وہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی مدارس کے پالیسی میکرز ہیں. جو سے کہ وہ پالیسی میکرز ہیں مدارس کے پالیسی ان کے قد کو یا ان کی طاقت کو یا ان کے پیچھے کھڑے ان کی سیکٹ کی طاقت کو مس یوز کیا ہے کہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف ہیں. اور اس میں اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں، یہ مدارس والوں کو شاید اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہو کیا ہے یا ہو کیا ہے، کیونکہ مدارس میں یا مدرسہ کی جو تعلیم ہے اس کا بہت بنیادی مقصد یہ ہے سینس آف ایفیلیشن ایک پیدا کرنا، اپنے مدارس کے جو اکابر ہیں ان کے ساتھ، ان کے اکابر کے ساتھ جڑنا، اپنے سیکٹ کے ساتھ جڑنا. جو سیکٹیرین آئیڈینٹی ہے یہ مدارس کی ایجوکیشن کا بہت بنیادی ایک مقصد ہے. جیسے ہی وہ ادھر سنگل کریکولم کی طرف آئیں گے تو یہ آئیڈینٹی لوز ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ آئیڈینٹی پیدا ہی بہت بنیادی لیول سے کرتے ہیں بہت جب شروع میں. تو یہ مدارس والوں کو شاید اس بات کا احساس نہیں اتنا ہو رہا. پہلے تو وہ NGOs میں تھے، وہ جیسے اس میں آئے ہیں یہ اس وزارت کے تحت ایجوکیشن کے، تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا نقصان نہیں دے گا، لیکن اس میں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، وہ ایک جبر میں پھنس جائیں گے. یہ مدارس والوں کی اگر ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے کہ پہلے جس طرح وہ خود مختار تھے یا پہلے جس طرح وہ آزاد تھے اپنے کریکولم میں، اپنے پورے سسٹم میں، تو ان کی یہ آزادی اس سنگل کریکولم کی وجہ سے ختم ہو جائے گی اور اس طرح وہ جکڑے جائیں گے کہ پھر وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. پہلے بھی اس طرح کی ریفارمز کی تو کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن یہ حکومت نے ان کو بڑے طریقے کے ساتھ ٹریپ کیا ہے. لیکن یہ ایک طرح سے یہ چیز کیا اچھی، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بڑھ گیا ہے ایکسٹریمزم کا، کیونکہ سارے مدارس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ایک پرسیپشن آ جاتی ہے کہ دے آر پروموٹنگ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز. تو اس صورتحال میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ اسٹیپ ان کرے اور کچھ ریفارمز کی طرف کوئی بات کرے کہ اس چیز کو تھوڑا سا اگر آپ ان کو اپنے اس میں لے لیں؟ ٹھیک ہے، یہ 9/11 کے بعد سے یہ جو ریڈیکلائزیشن یا ڈی ریڈیکلائزیشن کا جو عمل ہے، یہ مدارس کی جو اسٹڈی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت نیا ایک سٹیپ ہے. یہ 9/11 کے بعد 21ویں صدی کا سٹیپ ہے. ریفارمز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. مدارس کا بہت بنیادی مقصد
پہلے جو مسلم امپائرس تھیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، ان کے لیے قاضی پیدا ہوتے تھے، ان کے لیے جو حکومتوں میں تھے ان کے لیے مشیر پیدا ہوتے تھے، مطلب ان کی پروڈکٹ حکومت کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے تھے. اور کالونائزیشن کے بعد ہمارا جو یہاں کا جو سیٹ اپ ہے مدارس کا وہ چینج ہوا ہے، اس میں بھی ریفارمز آتی رہی ہیں. ہمارے مذہبی جو طبقہ ہے ان کے اندر سے تحریکیں اٹھتی رہی ہیں. مناظر احسن گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے تجویز پیش کی تھیں، عبدالکلام آزاد صاحب نے، مولانا یوسف بن نوری صاحب نے، بے شمار اندر ہی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں ریفارمز کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے، ہر نظام کو رہتی ہے، صرف مدارس کو نہیں، جتنے بھی دنیا میں تعلیمی نظام ہیں ان کو ہر وقت ریفارمز کی ضرورت رہتی ہے. تو ریفارمز کی تو بے شمار ضرورت ہے مدارس میں. اور اب یہ بڑھ گیا ہے، یہ ریڈیکلائزیشن والے پہ فوکس ہو گیا ہے، ورنہ مدارس میں شروع سے یہ مسئلہ ایسا نہیں نہیں تھا. لیکن یہ اوور دی ایئرز کیونکہ کچھ پولیٹیکل موٹیو سے تو مدارس کا ہمیشہ یوز کیا گیا ہے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کے لیے، ایک سرٹن آئیڈینٹی کریٹ ضیاء کرنے دور کے میں لیے. خاص طرح کی پالیسیز بنی، خاص طرح سے ان کو یوز کیا گیا. اس کے بعد سے پھر اس طرح کے ایلیمنٹس آئے ہیں، لیکن اصل میں مدرسہ کا جو سسٹم تھا، جو پرانا نظامیہ مدرسہ نظامیہ کا تھا، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے برِ صغیر میں بھی مدارس تھے، وہ اس طرح نہیں رہے. لیکن اب آ کے ایلیمنٹ اس طرح کا پیدا ہوا ہے تو اس طرح کی اچھا، فارمز کی ان ضرورت کے ہے. اپنے مدارس ہیں کیونکہ آپ اس سسٹم سے ہو کر آئے ہیں، کیا ان کے اپنے ود ان اے سسٹم، ود ان اے مدرسہ، ان کے اپنے کوئی کریکولم میں کوئی ریفارمز آئے ہیں کہ اب یہ چیز بدلنی چاہیے، اب ہمیں اس چیز کی طرف کرنا چاہیے، یا وہ اسٹیٹک ہی رہا ہے آپ کا کریکولم جو سلیبس ہے وہاں پر جو؟ ریفارمز کی کافی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، ریفارمز کی بھی جاتی رہی ہیں، اور اب بھی اس کی طرف رجحان رہتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو پاتا. پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو متون پڑھائے جا رہے ہیں مدارس میں وہ 7-8 صدیاں قبل لکھے گئے ہیں. یعنی ایک خاص سماجی پس منظر میں لکھے گئے متون، ٹیکسٹ، پھر ان کے حواشی جو پڑھائے جاتے ہیں اس وقت جو اس وقت سے چلے اساتذہ تھے، اس وقت کا جو ایک پیراڈائم تھا اس میں وہ لکھے گئے ہیں، پڑھائے آج بھی وہی جا رہے ہیں. لیکن انہی متون کو بھی اگر پڑھایا جائے تو جس طرح پہلے جواد نے بھی بات کی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، صرف جو علوم تھے وہ معلومات منتقل ہو رہی ہیں، اس کا ایکسپرٹ پیدا نہیں کیا جا رہا. علم الکلام پڑھایا جاتا ہے لیکن کوئی جوینی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی تفتزانی پیدا نہیں ہو رہا. فقہ پڑھائی جاتی ہے، کوئی مرغنانی پیدا نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ علم النحو پڑھایا جا رہا ہے، کوئی جرجانی پیدا نہیں ہو رہا. بڑے بڑے نام تھے جن کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اب جس طرح اس وقت کے جو علماء تھے ان کی آپس میں کنٹسٹیشن ہوتی تھی. غزالی فلاسفہ سے متاثر ہوتے ہیں، تحفظ لکھتے ہیں، ابن رشد اس کا تحفظ لکھتے ہیں، ابن سینا البیرونی کا آپس میں کنٹسٹیشن ہو رہا ہے. یہ والا جو ماحول تھا یہ اب اس بر صغیر میں اس طرح نہیں رہا. اس کے لیے ہمارے استاد ابراہیم موسیٰ صاحب انہوں نے بڑی اچھی ٹرم ایک استعمال کی، ان کی کتاب مشہور ہے، مدرسے پہ انہوں نے لکھی ہے کہ ہمارے مدارس میں پہلے ہی ہوتا تھا ریپبلک آف لیٹرز تھی، ایک علم کا، نالج کی ایک ریپبلک تھی. وہ اب ریپبلک آف پائٹی بن گئی ہے. وکاس نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اب زیادہ ان کا جو ہے نا فارمیشنز پہ، ظاہر پہ، خاص حیت اختیار کرنے پہ، تقوی پہ، ان پہ زیادہ زور چلا گیا. یہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ زیادہ اٹ ہیز بیکم این اکیڈمی آف پائٹی. تو اسی طرح آپ ایک اب دینی ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. دیر آر سم وائسز اینڈ انسٹیٹیوٹس جو اب ماڈرن مینس کو بھی یوز کرتے ہیں. تو کیا وہ ماڈرن مینس کو ہی یوز کرتے ہیں یا دے آلسو لک ٹورڈس کہ پروگریسولی جس طرح سے ایک بچے کو ایک کریٹیکل تھنکر بنانا ہے، کیا یہ چینجز آ رہی ہیں یا اس وقت بالکل بلینکٹ بینڈ ہیں؟ اچھا فاروق، آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. اچھا، وکاس نے اشارہ کیا تھا کہ مثال کے طور پہ مسواک کرنا ہے، تو آپ مسواک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیوں نہ حدیث پڑھا کے بچے کو ترغیب دلا دی جائے. تو ڈاکٹر مریم چغتائی نے، میں 1-2 انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا اس میں مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اگر بچہ حدیث سے یہ بات جان لے کہ نہانا سنت ہے، صاف رکھنا سنت ہے، تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ ایک اچھا کام، پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ رکے گا کہاں پہ؟ یعنی آپ شروع یہاں سے کریں گے اور یہ آئیڈیالوجی پہ بلڈ ہوتی جائیں گی چیزیں.
وہ جگہ کب آئے گی اور وہ سٹاپ وہ یعنی بٹن کون دبائے گا جہاں آپ روک دیں گے کہ اب یہ بچہ سنت سمجھ کے لوگوں کو قتل نہیں کرے گا. اچھا اس کو صرف اسلام سے نہ کریں. مثال کے طور پہ عثمان نے بات کی کہ جو کرسچن جو مسیحی بچہ ہے اسے کون پڑھائے گا. مثال کے طور پہ آپ انہیں پڑھانے کے لیے پوپ کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پوپ اپنی آئیڈیالوجی میں بتاتا ہے جی کہ مذہب آپ کو اچھا بناتا ہے, وہ اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے, لیکن وہ دن کب آئے گا جب آپ اسے روک دو گے کہ وہ اسے یہ نہ بتائے کہ مسلمان جو ہیں وہ انفیڈلز ہیں, انہیں مارنا نہیں ہے یا انہیں مار دینا ہے. یہ سٹاپ کون لگائے گا؟ ٹھیک ہے. یعنی ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہ پڑھائیں اور خاص آئیڈیالوجی میں لوگوں کو نہ لے کے آئیں, تو لوگوں کو لگتا ہے شاید ہم اسلام دشمن ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام, مسئلہ صرف اسلام کا نہیں ہے, وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم جو پوٹینشلی ہر مذہب میں موجود ہے اس پہ آپ سٹاپ کیسے لگائیں, روکیں گے کیسے؟ وہ کون سا اسی کے لیے, اسی چیز کے لیے تو کریکولم ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی آبجیکٹو چیزیں ڈھونڈیں گے, کوئی آبجیکٹو پوائنٹس ڈھونڈیں گے, کوئی مشترکات ڈھونڈیں گے. نہیں, سوال یہ ہے کہ اس کے آپ نے مشترکات ڈھونڈ لیے, لیکن کیا اس کے باوجود مثال کے طور پہ آج تک جو کریکولم چلا آ رہا ہے اس کے اندر کوئی بریلوی فکر نہیں پڑھائی جاتی, لیکن اس کے باوجود بھی بریلوی استاد بریلوی فکر پڑھا رہا ہے. ہاں یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ استاد کو روکیں گے کہاں؟ آئیڈیالوجی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. میں جواد بھائی سے پہلے جو عثمان نے بات کی کہ آبجیکٹیو چیزیں آپ نکالیں گے, میں اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے چھوٹوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر ایک چیز پڑھانا چاہتا ہوں, دیکھیے ایک تو ہمارا طریقہ ہے, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں اپنے بچوں کو اسکول کالجز یونیورسٹیز بھیجتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکولر ایجوکیشن جتنی بھی ہے اس کو آن دیئر بیسٹ پیرامیٹرز وہ پڑھیں, حاصل کریں تاکہ جدید دنیا کی چیزیں سیکھ سکیں اور اپنے آپ کے لیے کوئی کریئر بنا سکیں. اپارٹ فرام دیٹ ان کو جو ریلیجیس ایجوکیشن دینی ہے, جس بات کی طرف شروع سے جواد صاحب جو ہے ایمفسس کر رہے ہیں کہ بھی ان کو تربیت گھر سے بتانا کرنا, وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے گھروں سے دیں. دس از دا پریکٹس موسٹ مسلمز ڈو نا, پاکستان میں اسی طرح ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ والا آپ مجھ سے حق لے کر ہمارے ہی بچے کو, میرے بہن بھائیوں کو, میرے چھوٹے بھائیوں کو یا بہنوں کو اٹھا کر جب آپ ایک کسی بندے کے حوالے کرتے ہیں, وہ بندے میں پہلا سوال جو عثمان نے درمیان میں لایا کہ ایک بریلوی ہے, ایک اہل حدیث ہے, میں سنی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں غامدی ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, کوئی پرویزی, ہزار ہمارے ہاں جو ہے فرقے ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں, ان کے ماننے والا بندہ کیا یہ چاہے گا کہ اس کا ٹیچر کوئی بھی دوسرے سیکٹ سے ہو؟ اور اس کو یہ بھروسہ کون دلائے گا کہ یہ والا جو ٹیچر ہے یہ قرآن اور سنت کے نام پر آپ کے بچے کو آپ کے سیکٹ کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں پڑھائے گا یا اس کو مینیپولیٹ نہیں کرے گا؟ میرا بچہ تو یہ چیز نہیں کر سکتا. پہلا سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر قرآن و سنت کے اندر جب ہم دوسرے ریلیجنز کی بات کرتے ہیں, وہ تو بائی نیم وہاں پر موجود ہے کہ ان میں فلاں فلاں غلطی ہے. اچھا, ایک تو یہ پرابلم آف انٹرپریٹیشن, یہ تو دنیا میں ہر وقت ہمیں انسان کو یہ درپیش رہتا ہے, یہ صرف مذہب کے معاملے میں نہیں, دوسری چیزوں میں بھی, قانون میں بھی, سائنس میں بھی, کہ کس کی انٹرپریٹیشن پڑھائی جائے گی, کس کو ہم اتھارٹی بنائیں گے, یہ مسئلہ رہتا ہے. تو انسان اس کو کسی نہ کسی طرح, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک ایکیڈیمک اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس میں انٹریگ آتی ہے, اس سے کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے, پھر اس میں کوئی نہ کوئی کنکلوژن بیسڈ آن دوز فیکٹس اینڈ لرننگس, وہ پھر کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ایکسٹریمزم نہیں نکلتا, یعنی سائنس میں وہ, لیکن ایک سبسٹینشیل ایک اس کا ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے جو کہ نیچرلی ایوالو ہو کر اس کی طرف وہ پھر آ جاتا ہے. بہت ساری جیسا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب ایک مسلمان ٹیچر جب کرسچینٹی پڑھائے گا تو یہاں تو ایک ڈیوائڈ آن دی سارٹ بگن ہو جائے گی. تو یا یہ ہے کہ تو اس کو کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور یہ جو دینی آپ ہی ادارے کو, جس طرح بعض ادارے جو بیچ میں پروگریسولی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ کس طرح سے مختلف ہیں اور کیا وہ کچھ چینج لا پا رہے ہیں اور کس طرح لا رہے ہیں, واٹ از ہیپننگ؟ فاروق, یہاں ایک چیز کو بہت ضروری ہے سمجھنا, جو آپ نے بھی فرمایا, عثمان صاحب نے کہا, وقاص صاحب نے کہا, آپ اگر غور کیجئے تو اصل میں یہاں ہم بچے تک تھے, ایسا ہی ہے نا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک براڈ بیس ایجوکیشن کی جگہ ہو اور بچے کو ایک پوری ہر طرح کی معلومات دی جائیں اور لرننگ بیس بنائی جائے اور اس کے اندر ایک ریشنل پیدا کیا جائے, یہی وہ اصل میں جواب ہے. جب آپ ایک بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں گے اور اس کو یہیں تک رکھیں گے, جو وقاص صاحب نے فرمایا تھا
کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ باقاعدہ ایک لسٹ بنا کر ٹک کرتے جائیں کہ اس نے یہ سیکھ لیا؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ اس کو اس لسٹ میں سے اچھی چیزوں کو چوز کرنے کے قابل کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو یہی وہ کام ہے جو اصل میں آپ کو کرنا ہے. دیکھیں جس وقت آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ عمومی تعلیم لے رہا ہے ایک آدمی, تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہر طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہے. وہ کچھ اسلامیات بھی پڑھے گا, کچھ اردو پڑھے گا, کچھ انگریزی پڑھے گا, کچھ میتھس پڑھے گا, کچھ فلاں پڑھے گا, اور اس کے اندر سے وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی لیتا رہے گا. اور باقی کی جو تربیت ہے وہ اس سے باہر بھی ہو رہی ہے, اندر بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ماحول دے رہا ہوتا ہے آپ کو. جب وہ ایک خاص سٹیج پر پہنچ جائے گا, یعنی مثال کے طور پر یہ کہ وہ 12ویں کلاس تک آ گیا ہے, وہ 10ویں کلاس تک آ گیا ہے. میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ براڈ بیس ایجوکیشن میں بھی کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہمارے دور میں 12ویں 13ویں جماعت میں جاتے تک کچھ تھوڑی سی آپ کے اندر ایک وزڈم اور ایک یعنی ایک اسٹریٹ وزڈم, ایک ایجوکیشن کے متعلق انفارمیشن, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, اینالائز کرنے کی صلاحیت یہ پیدا ہوتی تھی. اب ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے ہاں 9ویں 10ویں میں او لیولز اے لیولز میں یعنی اپنے ماحول کی وجہ سے پیدا ہو جاتے. وہ کوئی بھی جگہ آپ رکھیں, لیکن اس جگہ کے بعد اس کو اختصاص میں لے کر جائیں. جو اسپیشلٹی ہے وہ اس کے بعد پیدا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اب آپ نہیں کر رہے, یہ حق اس کا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کہ آپ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے جگہ دیتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کا وہ حق, یہ ایک انسان کا حق ہے, ایک بچے کا حق ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے کہ اس کو وہ ایک لارجر پراسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک براڈ بیس پر ایجوکیشن دی جائے, ہر طرح کی زبانیں سکھائی جائیں اور چیزیں سکھائی جائیں, اور پھر اس پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہاں جاتا ہے. دین کی تعلیم جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہو, یا کوئی بھی اور اختصاص ہو, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. آپ دیکھیں اب دنیوی تعلیم میں بھی فیصلہ اسی کے بعد کرتے ہیں. تو آپ جب اس کے بعد فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ میرا یا وقاص کا یا حسنین کا یا عثمان صاحب کا یہ سوچا سمجھا فیصلہ ہوگا. پھر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوں گے جو یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہ کب سکھانا ہے, کب نہیں سکھانا ہے, کیوں سکھانا ہے. یہ والی چیز سیکھنے کی, اختصاصی تعلیم سیکھنے کی عمر وہ ہے جس میں میں سیکھنا چاہتا ہوں اپنے پورے شعور کے ساتھ. آپ کیا کیا ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے میں بیسیکلی تو سنگل نیشنل کریکولم کو بالکل کسی صورت میں بھی ٹھیک اقدام اسٹیپ نہیں مانتا. اگر میرا خیال ہے, میری سمجھ کے مطابق دنیا میں اسٹیٹس جب بھی کوئی اسٹیپس لیتی ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے سٹیزنس کے لیے, تو وہ ان کے فیوچر کو دیکھتی ہیں. دا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں, جس طرح سے کچھ دیر پہلے اس طرح کی بات ہو بھی رہی تھی, حسنین شاید بتا رہے تھے کہ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کوئی لوگ ہیں جن کے لیے وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں, یا وہ انسان ہیں یا جانور ہیں, یا شعور ہے ان کے پاس یا نہیں, یا یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے ٹھیک ہو, بجائے اس کے کہ بھی فیصلہ وہ ہو رہا ہے کہ جو عوام کے لیے ٹھیک ہو. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, ہمارے کچھ لوگوں کو, آپ میجورٹی کو دیکھ لیں, اپنے آپ پاکستان میں دیکھ لیں, میجورٹی کیا اس حوالے سے بات کر رہی ہے. ایون اسکول سے, کالجز سے, مدارس سے جڑے لوگ, کیا یہ ان کا ہاٹ ٹاپک ہے کہ آپ کے نصاب کے بارے میں انتہائی فنڈامنٹل ٹائپ کا ایک ڈیسیجن لیا جا رہا ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ سے ایکٹ بنایا جا رہا ہے جو آپ کے اوپر لاگو کر دیا جائے گا, اور فار ویری لانگ ٹائم آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنے بچوں کو, اپنے فیوچر کو, اپنے سارا کچھ آپ کا اس کے مطابق ہوگا. کیا عوام اس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ اس میں ویسے فاروق صاحب ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے بھی, آپ دونوں بھی بیٹھے ہیں, ان کا تو تعلق ہی ایجوکیشن سے ہے. صرف ایجوکیشن ہی کیوں؟ ہمارے ہاں جو اس طرح کے مختلف تضادات ہیں, آپ یہ دیکھیے آپ کی جو سرکاری یا ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو 6ٹھی کلاس میں, اب انہوں نے کر دیا ہے پہلی سے بھی انگریزی سکھانا شروع کرتے ہیں, اور آپ کی بیوروکریسی ساری کی ساری انگریزی میں گفتگو کرتی ہے. مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے یہ کی اسی لیے جاتی ہے تاکہ جو کر رہا ہے وہ دوسرے کو جو سن رہا ہے اس کو سمجھانا ہی نہیں چاہتا. یعنی ایک بوڑھا بابا جو ہے وہ کسی دفتر سے باہر نکلتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک رکا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ بیٹا ذرا بتانا لکھا کیا ہوا ہے. اور یہ ظلم ہمارے ساتھ, بڑی معذرت میں نے بات کاٹی, ہمارے ساتھ کیا ہوا, آپ کنٹینیو رکھیے گا. ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو 6ٹھی سے 8ویں تک ہمیں ریاضی اور اسلامیات یہ سب چیزیں اردو میں پڑھائی گئی.
جیسے ہی ہم نے 10ویں 11ویں 12ویں میں قدم رکھا تو وہ سب کچھ انگریزی میں ہو گیا. عجیب صورتحال ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں یعنی ہمیں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے کریکلم اور اس طرح کی ساری گفتگو سے پہلے ایک بنیادی کام تو کر لیں آپ, اور وہ یہ کہ کم سے کم یہ طے کر لیں کہ آپ کو یعنی ایجوکیشن دینی کی زبان میں, اور پھر وہ کسی غیر زبان میں کیوں. آپ ذرا غور کریں, آپ کو اکنامکس کو سمجھنے سے پہلے اکنامکس کی کتاب میں لکھی ہوئی انگریزی سمجھنی پڑتی ہے. اب تو اردو سمجھنی پڑتی ہے. وہ اردو, وہ جو ٹرمینالوجیز کا ترجمہ آپ دیکھیں, یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. ایک نیا کام کر دیا کہ ٹرمینالوجی کے ترجمے کرنے شروع کر دیے. بھئی آپ اسی کو لے لیں. تو بنیادی سوال وہیں پر ہوگا جو ہم سب بات کر رہے تھے کہ سلیبس, کریکلم, فلاں یہ وہ. اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں آپ جانا کہاں چاہتے ہیں, آپ کی آڈینس کیا ہے, آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے, اور آپ کو فائنل پروڈکٹ چاہیے کیا. نہیں, اور جس میں ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پیرنٹس بھی تو ہیں. اور پیرنٹس انوالوڈ, پیرنٹس کو کتنا پتہ ہے یہ جو سارا سنگل. یہی میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا, اور میں دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے کیا نام بتا رہے تھے, ڈاکٹر مریم چوغتائی نام ہے. ہو از ڈاکٹر مریم چوغتائی کہ وہ میرے بچوں کے مستقبل کو ڈیسائیڈ کریں. آئی مین ان وچ گراؤنڈ, ان وچ کون سی دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. آئی مین آپ دیکھ لیں, دنیا کا بڑے سے بڑا انسان, سمجھدار سے سمجھدار انسان, سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, سب سے زیادہ آنیسٹ ہو, کیا وہ ایک ماں باپ سے اپنے بچوں کے بارے میں, کسی دوسرے کے ماں باپ سے اس کے بچوں کے بارے میں زیادہ آنیسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا وداؤٹ کنونسنگ می؟ اگر وہ اسٹیپ ان کر رہا ہے, وہ اسٹیٹ ہے, وہ کوئی ڈاکٹر ہے, وہ کوئی ہمارے صدر صاحب ہیں, ہمارے چیف صاحب ہیں, وہ میرے ٹیچر ہیں, whoever he is or she is, ان کا کام کیا ہے؟ he or she should come to convince me کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ میرے ساتھ بات کریں. دیکھیے یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اگر کاروباری لوگوں کو دیکھ کر کچھ بھی ڈیسیجن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ اپنے باقی دنیا کے ساتھ کوئی بھی ٹریڈ کرنے کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ نیب کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کرپشن ہے, واٹس ایور جو کچھ بھی ہے, وہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات آپ کر رہے ہیں, آپ اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. لیکن میرے اور میرے بچوں کے مستقبل کے ایکسپرٹ آپ کیسے ہو سکتے ہیں وداؤٹ کنونسنگ می؟ آپ ہو سکتے ہیں ایکسپرٹ, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کا وہ کام ہے, لیکن آپ کو پہلے اپنی دلیل کے ذریعے مجھے, آپ دیکھیے نا میرے اس کی جو یہ ویب سائٹ کے اوپر ہے, آئی ایم سوری میں بہت لاؤڈلی بول رہا ہوں اس حوالے سے, کہ جو ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے جو کچھ اس کے گولز لکھے ہوئے, پہلے لکھے ہوئے قرآن اینڈ سنت, دوسرے لکھے ہوئے قائد اینڈ اقبال کا ویژن. یہ علامہ اقبال صاحب 1940 کے لگ بھگ فوت ہوئے, ٹھیک ہے جی, آج سے 80 سال پہلے, 80 ایئرز بیک, ٹھیک ہے جی. محمد علی جناح صاحب, ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اس ساری تحریک میں سارا کام کیا, لیکن ان کو فوت ہوئے بھی آج 70-72 سال ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ اس دنیا کا ویژن کو آج کے بچوں یا مستقبل کے ویژن کے ساتھ کس طریقے سے کیسے کریں گے آپ؟ یہ مجھے سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے؟ یہ میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ لوگ برے ہیں یا ان کا ویژن غلط ہے, لیکن ان کا کون سا ویژن آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے؟ کیا کوئی بچوں کو پڑھانے سے پہلے ڈاکٹر کین رابنسن مرحوم بڑا خوبصورت سوال کیا کرتے تھے کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بتائیں کلاس روم میں سب سے اہم بندہ کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے, کوئی کہتا تھا ٹیچر اہم ہے, کوئی کہتا تھا والدین اہم ہیں, تو وہ کہتے کلاس میں سب سے اہم بچہ ہے. وہ بچہ جسے آپ سکھا رہے ہیں, وہ بچہ جو گرو کر رہا ہے, اس کی کچھ ایبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اسے ایکسپلور کرنا ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس کی ایبلٹیز کو ختم کرنے والا ہے, وہ بالکل اسے ختم یعنی ملیا میٹ کر دیتا ہے, جبکہ وہ سسٹم اسے سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے کہ جو اس کے رجحانات ہیں اسے ادھر لے کے چلا جائے. نہ یہ کہ جو میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بننا چاہیے تو اس کا ایک نصاب ہونا چاہیے, ایک مطالعہ پاکستان پڑھیں گے, وہ ایک اسلامیات پڑھیں گے, وہ اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی, اس سے فلاں ختم ہوگا, فلاں ختم ہوگا. تو آپ سب سے پہلے بچے کو اگنور کر رہے ہیں, قوم کو سامنے رکھ رہے ہیں. اس میں حسنین ایک اور بڑی, اگر آپ اجازت دیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ ہم جس وقت یہ فیصلہ کر رہے ہیں کوئی بھی کریکلم بنانے کا, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ہم نے یہ ایک سرکاری اسکول رکھے ہوئے ہیں, ایک پرائیویٹ اسکولز ہیں, پھر اس کے بعد مدارس ہیں. ایسا ہی ہے, کچھ امتحانات ہمارے بچے باہر دیتے ہیں, ان کے کچھ اپنے سلیبس ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ
آپ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ سرکاری اسکولوں کو, یعنی جو تنقید تھی وہ بنیادی طور پہ یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے بچوں کو تعلیم اس معیار کی نہیں مل رہی, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس معیار کی تعلیم لے رہے ہیں, اور مدارس میں ایک بالکل ہی تیسرا سسٹم ہے جو موجود ہے. تو آپ کو بنیادی طور پر کیا کرنا تھا کہ آپ ایک بہترین سلیبس بنائیں, کریکلم بنائیں, اس کو رکھیں اور اپنے اسکولوں میں نافذ کر کے دے دیں. تو کسی کا دماغی توازن ہی خراب ہوگا نا, کہ اگر وہ اس لیول پر ایجوکیشن مل رہی ہوگی تو وہ بہت سارے پیسے دے کے وہاں پر جائے گا, تو آٹومیٹکلی چیزیں ایوالو کریں گی. پرابلم یہ ہے کہ آپ وہاں پر بھی یہ نہیں کرنا چاہتے, یعنی کہیں آئی بی کا سسٹم چل رہا ہوگا, کہیں پہ آکسفورڈ کا سسٹم چل رہا ہوگا, کہیں کیمبرج کا سسٹم چل رہا ہوگا. یہ دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور اساتذہ جو ہمارے چوز کرتے ہیں وہ اب چلے جائیں گے. اور جو ایک حسنین نے بات کہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. دیکھیں ٹیچر یہ بات لے کر جس وقت کمرہ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے آج بچے کو یہ پڑھانا ہے, تو بنیادی طور پر وہ یہ طے کر کے آیا ہے کہ میرے سامنے ایک وائٹ بورڈ پڑا ہوا ہے جس پہ مجھے آج یہ لکھ کر جانا ہے. اگر وہ اس وائٹ بورڈ کو بچے کے حوالے کر دے اور اس سے ڈسکشن کرے, ان آئیڈیاز کو ان کے سامنے رکھ کے بات کرے, تو وہ بچہ خود ڈیولپ کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ اسی نتیجے پر پہنچ جائے جہاں آپ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس اساتذہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلیبس ہی کرنا ہے اور اس کو واقعی میں آپ نے سبھی کے لیے کسی جگہ پر لے کر جانا ہے اور سبھی کے لیے موضوع بنانا ہے, تو اس کو پھر یہ جو وقاص بات کہہ رہے تھے کہ اس کو مخصوص طرح کی جو آئیڈیالوجیز ہیں اس سے نکال دیں, چاہے وہ مذہبی ہوں, سیاسی ہوں, سماجی ہوں, ثقافتی ہوں, معاشرتی ہوں, پھر آپ بنیاد کو پڑھائیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ ایک براڈ بیس ایجوکیشن ہوگی. اب 10-12 سال بچے کو پڑھائیں, اس کے بعد اس کو فیصلہ کرنے دیں, تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوگا, یہ اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا, پھر کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. کیوں نہ ایک سادہ سا سوال ہے, میں آپ لوگوں سے سوال ہے, یہاں پہ موجود لوگوں سے سوال ہے, کیوں نہ گورنمنٹ بجائے سنگل نیشنل کریکولم کے مجھے تعلیم کا حق فراہم کیوں نہیں کرتی, میرے تعلیم کے اخراجات مجھے کیوں نہیں فراہم کرتی؟ کیا اسٹیٹ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ مجھے فریڈم آف چوائس دے؟ میں مدرسے جانا چاہتا ہوں, میں اسکول جانا چاہتا ہوں, میں اسکول میں کون سا کریکولم چوز کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے فیوچر کو کس طریقے سے بھی جیسے بھی میں اسکل ٹیچنگ کی طرف جاتا ہوں, میں کوئی بھی اسکل ڈیولپ کرتا ہوں بچوں کا یا اپنا یا جو کچھ بھی ہے. مجھے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ یہ والے مجھے کسی راستے پہ ڈال کر ہانکتی چلی جائے, یہ ہانکنا ہے جانوروں کی طرح. آپ نے بالکل ریسورس کی بات کی کہ ریسورس ہے ایک بچے کے لیے, بعض بچوں کے لیے, بعض طبقات کے لیے اپنے بچے کو اسکول تک پہنچانا جو سفر ہے وہی ایک بہت مشکل کام ہے, اور خوراک کا معاملہ ہے. مدارس میں ایٹ لیسٹ 50 to 60% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اس وجہ سے مدرسہ ان کے لیے چوز کیا جاتا ہے کہ دے کانٹ افورڈ اے اسکول. ان کے ٹیچرز, صرف اسکول کی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ بعض لوگ اس میں 20 to 30% لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ ان کے والدین اپنے بچوں کو کھانا پینا اور رہائش تک بھی افورڈ نہیں کر سکتے, زیادہ آبادی کی وجہ سے, بہت ریموٹ ایریا میں رہنے کی وجہ سے, بہت کمزور یا لاچار ہونے کی وجہ سے, تو وہ اپنے بچوں کو مدارس میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ مدارس کھانا پینا اور رہائش فراہم کرتے ہیں. جی, تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو ذرائع ہیں, ذرائع آمد و رفت, ان کے لیے ممکن بنا دیے جائیں, ان کے لیے یہ جو بنیادی زندہ رہنے کی ایک لوازمات ہیں, سہولیات ہیں, ان کو فراہم کرنے کو ممکن بنایا جائے تاکہ پھر وہ تعلیم تک اپنے بچے کو بھیج سکیں اور پھر اپنی چوائس سے بھیج سکیں. ایسا ہی ہے, میرا بھی خیال یہی ہے کہ والدین کی چوائس بہت ضروری ہے, اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ ڈائیورسٹی برقرار رہے گی. مدارس کا جو سسٹم ہے وہ بھی چلتا رہے گا, جس نے مدرسے میں پڑھنا ہے وہ مدرسے پڑھے, جس نے اسکول میں پڑھنا ہے وہ اسکول میں پڑھے. اور اگر بنیادی ریسورسز فراہم کر دیے جائیں تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی. جس کی طرف وقاص نے آگے اشارہ کیا کہ مدرسے میں جو ذہین بچہ وہ تو جاتا ہی نہیں, ذہین بچوں کو تو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, ذہین بچوں کو تو انجینئر بنانے کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی آپ لوگ ذہین نہیں تھے, کہہ لیں ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بھی مدرسے میں بچہ وہ بھیجتے ہیں جو کسی کام کا نہیں ہوتا, یا جو ایکسٹرا ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بوجھ ہے, اور اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. مدرسے تعلیمی اداروں کی بجائے وہ
ایک یہ کہہ لیں کہ رفائی تنظیموں کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ بچوں کی کفالت اسٹیٹ کی کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کر سکنے کی وجہ سے جو کام وہ مدارس کرتے ہیں اس سے اسی وجہ سے، اور اسی وجہ سے مدارس کی جو ایجوکیشن ہے اس کا معیار ڈاؤن ہوا ہے کہ ان کے یہاں کوئی ایلیجبلٹی نہیں ہے. ہمارے استاد ہیں مفتی حسن صاحب، ان کا مدرسہ ہے مدنیہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں جو مرضی آئے جب مرضی آئے، انہوں نے دروازہ تک نہیں تھا، اب تو مجھے معلوم نہیں ہے، دروازہ تک نہیں تھا مدرسے کا کہ جو مرضی آ جائے جب مرضی آ جائے، جہاں جب تک رہنا چاہے رہے، جس سبق میں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. تو مدارس میں ایلیجبلٹی یا کرائٹیریا یہ خود کم ہے، بہت کم مدارس ہیں جس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی مدرساز میں بھی اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت نہ ہے. کہ ان کو سسٹمز کو ایک کیا جائے. بالکل، مدرسے میں یہی اسٹینڈرڈ تب ہوگا جب مدرسوں والوں کے پاس ریسورس ہوں گے. ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے لیے ان کو چندہ کرنا پڑتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ گھروں گھروں میں جاتے تھے بچے اور وہاں سے روٹی سالن لے کر آتے تھے، اس سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو مدارس اب بھی بہت اچھا ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کو استعمال میں لا کے اپنی اگر نسل کو عثمان جو بات کریں بہتر. سوری میں انٹرپٹ کروں، دیکھیے نا اسٹینڈرڈائز کرنا کتنا ضروری ہے. میں نے شروع میں بھی عرض کیا، میں ماسٹرز کی ڈگری مدرسے سے لے کر باہر آیا ہوں. آپ کا ایکسپیرینس جو مدرسہ ڈسکورسز کا ہے وہ ایک لیونگ ایگزامپل نہیں رہے گا؟ بالکل، وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک ایشو جو پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. میں مدرسے سے ماسٹرز کی ڈگری لے کر آیا اور میں نے مدرسے میں جتنے بھی سال پڑھے بہت ایفرٹ کے ساتھ پڑھے. میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، مدرسے میں ہاسٹل میں رہ کر کام کیا اور ایک خاص اپیرنس کے ساتھ کیا. میں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا. ظاہر میں بچہ تھا، میرے بچپن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی میں نے وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، ہم سال بھر کے بعد گھروں کو جاتے تھے. ٹھیک ہے، موسٹلی نہیں وہ چیزیں ٹھیک ہے موجود تھیں، لیکن آپ ایک سال تک یا ایک سال مینز آپ 8 سے 9 مہینے گھر سے باہر رہتے ہیں، گرمی سردی، والدین آپ چھوٹے چھوٹے والدین سے دور ہیں اور آپ ایک ویژن کے ساتھ ایک موٹیو کے ساتھ اور ایک بڑے مقصد کو لے کر ایفرٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ کون سی لینگویج پڑھ رہے ہیں؟ وہ لینگویج جو آج سے کم از کم 500 سے 600 سال پہلے متروک ہو چکی ہے. ایون عربک آف دا ڈے، آج کل کی جو عربک ہے وہ ہماری بکس میں نہیں ہے. جو بکس میں ایسا یہ کہ آج آپ آج سے 300 400 500 600 سال پہلے کی اردو کی یا فارسی کی کوئی بک پڑھیں، اس میں سنسکرت کے جتنی بھی ورڈز ہوں گے یا جتنی بھی اصطلاحات ہوں گی، یو ہیو ٹو ٹریول ٹو دیٹ ٹائم اس کا وہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہم عرب نہیں ہیں، صحیح ہے، لیکن ہم یہاں سے جا کر ایک بالکل جناتی سی زبان، جو زبان آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے، اتنے ایفرٹ کے ساتھ ہم نے وہ پڑھی ہے. ہمیں منطق اور کیا کہتے ہیں اس کو دیگر جو وہاں پہ فنون پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں، وہ بھی آلموسٹ متروک ہیں. دنیا میں اس کو کوئی کام نہیں، لیکن وہ والی ٹرمنالوجیز بھی آپ نے سیکھی ہیں. یو نو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں اتنا ایفرٹ کرنے کے بعد اور مجھے پتہ ہے کہ بھی میں نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ کر وہی والی ڈگری ایم اے کی لے کر میں باہر آتا ہوں اور میرے ساتھ ایک دوسرا اسٹوڈنٹ بہت ہی کم محنت کے ساتھ ماسٹر کی ڈگری لے کر آتا ہے. مجھے انسٹیٹیوٹ منہ تک نہیں لگاتا اور اس کو ریکگنائز کرتا ہے. گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا ہے. اگر یہ جو ساری بات وقاص نے بیان کی ہے یہ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں والدین کے نہیں اپنے ڈیسیژن سے چوز کی ہو تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا پھر کہ میں ایک اختصاص کرنے جا رہا ہوں اور میری یہ لمیٹیشنز ہیں اور میرا یہ فیوچر ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. ایسا ہی ہوگا نا، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جس وقت یہ فیصلہ ان سے کروا دیا گیا ہے اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ نے نیرو کیا نا اپنے فیوچر کو. آپ نے کہا ہے کہ میں اختصاص میں چلا گیا، انہوں نے وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری لی، نکل کے ان کے پاس چارے کیا ہیں، اس پہ غور کیجئے. یعنی وہ کسی مسجد میں امام لگ جائیں گے، وہ کہیں مؤذن ہو جائیں گے، وہ بچوں کو گھر جا کے قرات سکھانی شروع کر دیں گے، وہ بچوں کو حفظ کرانا شروع کر دیں گے. یہ ایک بچے کو یہ بہت اعلیٰ کام ہے، ہوں گے، لیکن یہ میری مرضی سے ہونے چاہیے نا. میں پڑھانا چاہتا ہوں، میں یہی کرنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ اس وقت کریں گے تو ان کو پتہ ہوگا میں اس لیے کر رہا ہوں. جس وقت ان سے کروایا گیا ہے تو یہ اس لیے نہیں کر رہے، یہ تو اپنی طرف سے، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں یہ اپنے مدرسے میں جا رہے ہیں.
اور عثمان جو بات کر رہے تھے میں اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دوں کہ صرف مدرسے، پھر میں کہوں گا کہ کیوں متون ٹھہرے ہیں، ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں کا بھی یہی حال ہے. یعنی جو عثمان نے ساری گفتگو کی تھی اس میں ایک ہی فرق ہے، یعنی وہاں پھر بھی چلیں کچھ تھوڑی سی مختلف نوعیتوں کی، مختلف انواع و اقسام کی ایجوکیشن بھی مل جاتی ہے، سب سٹینڈرڈ ہی صحیح، لیکن یہاں ایک اور چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ وہی اصل میں ایک بالکل ایک طرح کی ایجوکیشن میں صرف ایک اختصاص میں رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو جو نظام کا معاملہ وہ اگر آپ غور کریں تو دونوں طرف ایک ہی چیز پیدا ہو رہی ہے. بالکل، کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ. تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا عثمان، پھر آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جواد بھائی جو پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں اٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ، لیکن وہ سوسائٹی کی پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے والدین کو یا بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لائن میں جا رہا ہے. میں یہ والا ایشو نہیں ڈسکس کر رہا تھا، میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اسٹیٹ کہیں پہ اسٹیپ ان کرتی ہے، دیکھیے ہم اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں نا اس ٹائم کہ بھئی سنگل نیشنل کریکولم وہ کر رہی ہے. مجھے اسٹیٹ نے ہی، میرے مدرسے کو یا ہمارے مدارس کو اسٹیٹ ہی نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ جب 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ جو آپ اس کو ڈگری ایشو کرتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کے مطلب پالیسی کے مطابق ایم اے لکھا ہوا ہے. سو اٹ از ناٹ اونڈ، اسے اون نہیں کیا جا رہا. ایگزیکٹلی، آپ مدرسے کو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیجیے، لیکن آپ اس کو اون نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیے جو لمیٹیشن کی بات ہے، لمیٹیشن کی بات، یہ بات 100% درست کہی ہے جواد صاحب نے کہ وہ آپ کا جو اسکوپ نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن میرے اسکولز میں بھی تو ماسٹرز ہوتا ہے نا اسلامیات کے، وہ میرا سبجیکٹ ہے. آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. وائی؟ گورنمنٹ نے خود مجھے ایم اے لکھا ہوا ہے، تو یا تو اگر آپ اس سے نہیں اگری کرتے ہیں تو آپ ختم کر دیجیے. میرے والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مطلب میرے والدین اگر مجھے ڈاکٹر بناتے ہیں ان کو پتہ ہے MBBS کر آئے گا باہر، تو گورنمنٹ نے جو ایک اپنا وعدہ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ سارا ٹرسٹ پہ چلتا ہے معاملہ. گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا، اسٹیٹ نے یہ وعدہ کیا کہ MBBS کی ڈگری کے بعد میں آپ کو MO میڈیکل آفیسر کے طور پہ جاب دے سکتی ہوں، یہ دوں گی. گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہوا ہے نا، اس پر تو آپ وعدے کے مطابق چلتے ہیں. میں نے آپ کا کیا قصور کیا؟ مدرسے میں پڑھنے والے بندے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے اگین ہماری سوسائٹی اتنی باشعور ہو جائے، اور وہ ہونی چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے کہ بھائی براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے یا اس کا کوئی بھی سیٹ اپ ہو، اور اس کے بعد لوگ اپنے اختصاص کے لیے فیصلہ کریں. بٹ بیفور دیٹ گورنمنٹ اسٹیپ ان جہاں پر بھی کیا ہوا ہے اس کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. میرے ساتھ اسٹیٹ نے پہلے وعدے پورے نہیں کیے، میں اس کے نئے وعدے پہ کیسے یہ اصل میں وکاس اس میں ایک عرض کروں، عثمان شاید مجھ سے ایگری کریں گے کہ اس میں بھی الٹ ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے ایک کریکولم جاری کیا، اس کے لیے مدارس بنائے اور کہا کہ اب جو اسے ڈگری دیں گے MA کی ہوگی. آپ کا ایک نظام موجود تھا، وہی جو عثمان نے ذکر کیا تھا نا کہ مختلف موقعوں کے اوپر یہ اس کی بات ہوتی رہی کہ اس میں بہتری کی جائے. لیکن وہ بہتری کیا ہے؟ کبھی آپ وہاں پہ ایک کمپیوٹر لیب بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کو سال کے لیے ہم انگریزی سکھا دیں گے، یہی کرتے ہیں نا. یہ جو وکاس بات کہہ رہے ہیں یہ اصل میں وہی بات ہے کہ پہلے سے ایک نظام بنے ہوئے میں اس کے مدارس کے موجود ہوتے ہوئے جو ڈگری دی جا رہی ہے اس کو گورنمنٹ نے ریکگنائز کر دیا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں نیرو ڈاؤن کرنا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے ایک پلان بنایا اور کہا جی اب ہم نے اختصاص کی ڈگری دینی ہے. اچھا، اور اختصاص کی ڈگری کس وقت؟ جیسے انہوں نے میڈیکل کی مثال دی، تو میڈیکل کی مثال بھی اختصاص اس نے کیا اپنی 12ویں جماعت کے بعد جا کے. اب سوچ سمجھ کے کیا میں ڈاکٹر، یعنی سوچ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنو تو اس کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس میں دونوں طرف ایک ہی صورتحال ہے. بات کر رہے ہیں جب آپ کہ مدرسے میں جو کتابیں پڑھتے ہیں بچے، یعنی جو آگے اس میں تخصص حاصل کرنے لگتے ہیں، وہ عام طور پہ ان کا اپنا ڈیسیجن نہیں ہوتا. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بچے کو اس وقت اس طرف آنا چاہیے، خاص طور پہ مذہب کی طرف. مذہب تو بہت ایک سینسٹیو اور اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی طرف وہی لوگ آئیں جو کہ بالکل اندر سے چاہتے ہیں، اور ایکسپرٹ اس کے وہی بنیں جو کہ دلی طور پہ ان سے مطمئن ہوں. تو مدارس میں یہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے، عام طور پہ بچہ حفظ کرتا ہے، اس کے بعد سے اس کے اساتذہ یا ماں باپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ کتابوں میں چلا. اس میں چینج آنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات، میں وکاس کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ جو ابھی ایکویلنس ہے وہ ایجوکیشن کے لیے بھی ہے اور وہ جاب بھی اس پہ ملتی ہے، یعنی اس کی الگ سے شرائط. آپ نے گریجویشن الگ سے کرنی ہے، ہاں
اب اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ گریجویشن ساتھ کریں یا یہ والے مضامین ساتھ کر لیں اور اس طرح کی, لیکن اس میں لمیٹیشن ہے کہ آپ صرف اکیڈیمیا میں رہیں گے, یعنی آپ صرف پڑھا سکتے ہیں اس کو, جس طرح دوسرے سوشل سائنسز کے, ہیومینٹیز کے ماسٹرز ہیں اس طرح ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اس میں مدارس کو پھر اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی ہوگی, کیونکہ پہلے تو مدارس کی اپنی یہ پالیسی رہی ہے کہ آپ اسٹیٹ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے, الگ کر کے رکھیں گے. فل پکچر, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, پوری پکچر کو دیکھیے. پوری پکچر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے مدارس کے تعلیمی بورڈز ریکگنائز کیے ہوئے ہیں, رجسٹر کیے ہوئے ہیں, ان سے وہ ٹیکس بھی لیتی, مجھے یہ اجازت بھی دیتی ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ پڑھوں, ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ جب یہ والی فیسیلیٹیشن بورڈ کو دیتی ہے اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے کہ آپ جو پڑھا کر ڈگری دیں گے وہ ماسٹرز کی ڈگری ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس سارے عمل میں گورنمنٹ نے پالیسی کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ آپ گریجویشن بھی کریں گے. یہ مجھے نہیں اس کا آئیڈیا, اس کے لیے شرط میں بتاتا ہوں, نہیں میں شرط بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں اس کے لیے شرط میں بتا رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے. دیکھیے پالیسی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, پالیسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مدرسے میں کتابوں کا جب بھی کسی کو ایڈمیشن دیں گے تو کم از کم اس کے لیے مڈل کلاس 8ویں پڑھا ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. جو 8ویں نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے انہوں نے متوسطہ کے جو درجات رکھے ہوئے ہیں, اعدادیہ اول دوم سوم 3 سال الگ سے اسپیئر رکھے ہوئے ہیں, جس میں یہی براڈ بیسڈ کے آئیڈیا کے مطابق انگلش اور جنرل سائنس اور اس طرح کے کچھ سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں. جس نے بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا ہوا ہے, مڈل کیا ہوا ہے اس کے پاس, یا اس نے یہ اعدادیہ کے 3 سال پڑھے ہوئے یا اعدادیہ کا آخری سال پڑھے ہوئے مڈل کی بنیاد پر, ٹھیک ہے, وہ ایلیجبل ہے پہلے سال مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے. جب وہ ایلیجبل ہے تو اس ایلیجبلٹی کی بنیاد پر اس کو جو ڈگری جائے گی وہ ایم اے ہوگی. اب میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب ایک بندہ, ایک ہی بچہ یہ والی سارے کرائٹیریا مکمل کرا کر آتا ہے تو اس کو یونیورسٹی میں, اس کو کالج میں, اس کو اسکول میں الگ سے گریجویشن کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن اسٹیٹ کیوں کرتی ہے؟ اب اسی معاملے میں حسنین, آپ کنونشنل اسکول سے پڑھ کے, اسکولنگ آپ کی کنونشنل ہے, اس کے بعد آپ ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دین یو آپ پڑھاتے ہیں ایک دینی, ایک ریلیجس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. آپ کی ایبزارپشن یا ٹرانزیشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ از دیٹ ایزی؟ اور جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اینڈ سیکنڈلی کیا جو ریلیجس پڑھانے والے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اب انٹریکٹیو اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں؟ کیا کوئی چینجز آئی بھی ہیں کہ نہیں؟ پہلا جو سوال کا حصہ ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا, کافی ایک پینفل جرنی ہے جس کے تھرو آپ کو جانا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ظاہری بات ہے, آپ عصری اداروں میں جس طریقے سے, مثال کے طور پہ میرے والدین وہ چاہتے تھے میں یا ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں, تو باوجود وہ نہیں ہو سکا تو ہم نے اکاؤنٹنسی چوز کی. تو اس دوران ہمیں اپنے رجحانات کا پتہ چلا کہ اچھا نہیں میرا رجحان اس طرف ہے. تو ادھر سے آنا, پھر جو مذہبی تعلیم ہے, جیسے ان لوگوں نے عثمان اس میں سے گزرے ہیں, تو اندازہ ہوگا کہ وہ عصری تعلیم سے بہت مختلف ہے, اس کا سٹرکچر بہت مختلف ہے. وہاں آپ لوگ پڑھتے کیسے ہیں, چیزیں کیسے آپ بیان کرتے ہیں, وہاں چیزیں سیکھنے کا طریقہ بہت مشکل ہے. تو ایک پینفل پروسیس تھا جس سے گزرنا پڑا, اور اسٹل ابھی میں لرننگ پروسیس میں ہوں, وہاں سے گزر رہا ہوں اور وہ چیزیں سیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں مدارس میں وہ چیزیں کیسے پڑھائی جاتی ہیں اور انہیں کیسے ابزارب کر سکتے ہیں. دوسرا جو حصہ تھا کہ جو مذہبی تعلیم کے ادارے ہیں, جی مذہبی تعلیم کے کچھ ادارے ہیں, ایک ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں, وہ لوگ اب پروگریسولی کچھ ایسے میتھڈ یوز کر رہے ہیں جن سے جو یہ کمی ہے جو مدارس کی وجہ سے کہ وہ زیادہ اسٹیٹک چل رہے ہیں, چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر رہے, وہ کمی دور ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے, تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو اب ادارے جو اب مذہبی ادارے ہیں انہوں نے یہ کمی محسوس, اور میرا خیال ہے مدارس نے بھی, آپ لوگ اگر کمنٹ کرنا چاہیں, مدارس نے یہ کمی محسوس کر لی ہے کہ اب جدید جو طریقہ کار ہیں وہ اس میں مثال کے طور پہ کچھ ان کے حریف لوگ جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں, تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں انہیں اپنانا چاہیے. تو میرا خیال ہے مدارس وہاں آ رہے ہیں, ان کے طلباء سوشل میڈیا پہ تو ہمیں اکثر مل جاتے ہیں, اور مدارس میں اس کا احساس ہو رہا ہے اور اس کی طرف اسٹوڈنٹس آ بھی رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے. کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح پہلے زیادہ یہ کہہ لیں کہ بند کیا جاتا تھا یا روکا جاتا تھا,
وہ رکاوٹ کم ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہر طرف سے ڈیٹا آ رہا ہے, ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے, آن لائن ہر طرح کی ایکسیسیبلٹی آپ کے پاس موجود ہے. تو اس کی وجہ سے کافی طلباء کی, کافی مدارس کے جو پڑھے ہوئے ہیں ان کا ذہن براڈ ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں, یونیورسٹیوں کی طرف آ رہے ہیں, اور ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اب سماجی علوم کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, جو سوشل سائنسز خاص طور پہ انتھروپولوجی, فلاسفی, سوشیولوجی, اس کا احساس اب مدارس کے جو نئے فارغ التحصیل طلباء ہیں ان میں اس کا احساس موجود ہے. تو آپ کیا, اب ہم کنکلوژن کی طرف تھوڑا جاتے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم جو گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے اس میں کیا ایسی بہتری لائی جا سکتی ہے جس سے سب مستفید ہو سکیں؟ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ پہلے تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ سب کو آن بورڈ لے سکتے ہیں, ایک ہی طرح چلا سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ مدارس کو مدارس کے میتھڈ پہ ہی رہنے دیں, اور جو دوسرے سسٹم ہیں ان کو اپنے اپنے سسٹمز میں رہنا چاہیے. مدارس کو آپ ریسورس دیں, مدارس کے جو اپنے منتظمین ہیں ان کو چاہیے کہ جن ریفارمز کی ضرورت ہے ان کو ریفارم کرے, خاص طور پہ میتھڈس کی, جو لرننگ میتھڈس ہیں, پیڈاگوجی ہے, اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کنٹینٹ وہی بھی پڑھائیں لیکن نئے میتھڈ سے پڑھائیں, جس طرح آگے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں میتھڈ جو ہے وہ ڈرل میتھڈ یوز ہو رہا ہے, انکلکیشن ہوتی ہے, اس کی بجائے سوکریٹک میتھڈ یوز کرنا چاہیے. سوال کے لیے جو طالب علم ہے اس کو ابھارنا چاہیے, صرف ٹرانسمیشن پہ نہیں کہ آپ صرف ایک معلومات جو ہے اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں. میموری بیس بہت زیادہ مدارس کا سسٹم ہے کہ آپ نے یاد کرنی ہے چیزیں, گردانے ہیں, یا عبارت ہے تو عبارت میں صرف صرفی, نحوی, لغوی, یہ والی چیزیں, ان پہ ان کا زیادہ فوکس ہے, بجائے یہ کہ وہ آئیڈیاز پہ. تکرار زیادہ ہے, یہ بلکہ ایک خاص اصطلاح بھی مدارس میں یوز ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے رات کو آپ نے اس کا تکرار کرنا ہوتا ہے. تو مدارس میں تکرار کی بجائے تبادلہ افکار ہونا چاہیے, مطالعہ ہونا چاہیے, وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن مطالعہ صرف عبارت کے حل کا نام نہیں ہے. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تصورات, ان آئیڈیاز کو آبزرو کریں اور ان کو آگے ڈیولپ کریں. تو مدارس اگر اس طرح کی اصلاحات ان میں آ جائیں, وہ میتھڈس چینج کر لیں, اور سماجی علوم, کریٹیکل تھنکنگ, ان چیزوں کو اگر شامل کریں تو بہت بہتری کے امکانات موجود ہیں. آپ کے کوئی کنکلوڈنگ ریمارک؟ ہاں, کنکلوڈنگ ریمارکس میں کیا سجیشن دوں, مجھ سے زیادہ ذہین لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے, لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے. امریکنز نے پالیسی بنائی تھی نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ کے نام سے. اس پہ کین رابنسن نے بہت مزے کی تنقید کرتے ہوئے نے بتایا تھا کہ آپ اس طرح کی فکر نہ کریں کہ چند جو بچے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ہاں بھی وہ جو یونٹی دکھانے کے چکر میں اور ہر بچے کو تعلیمی نظام کے لانے کے چکر میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کسی یوٹوپیا میں جی رہے ہیں. جو بچہ تعلیمی نظام میں آ گیا ہے, جو اس تعلیم کو افورڈ کر رہا ہے, اس سے تو تعلیم میسر نہیں ہے, اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, اس سے اچھے اساتذہ میسر نہیں ہیں. ہمارے ہاں میری اسکولنگ گورنمنٹ اسکول سے ہوئی ہے, وہاں پہ اساتذہ جو تھے, یعنی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ گالی بھی دیتے تھے, اور اچھی مطلب فصیح گالیاں دیتے تھے. اس کے بعد ہاں, اس کے بعد ہم اس قسم کے, میں چلا گیا اس سسٹم میں جانے کے بعد آپ مجھے تو تعلیم دے نہیں پا رہے, آپ جو وہاں نہیں آیا آپ اسے گھسیٹ کے لا رہے ہیں تاکہ ایک جو برباد ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا ہی برباد ہو جائے. تو بہتر ہے جو لوگ آ گئے ہیں اس سسٹم کے اندر انہیں کوالٹی ایجوکیشن ملے, انہیں کوالٹی ٹیچرز ملے. ہمارے اساتذہ کی کافی زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ وقاص صاحب, آپ سنگل نیشنل کریکولم, ہمارے دونوں جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے, مدارس اور کنونشنل ایجوکیشن, آپ اس کو کیا آپ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں؟ میں بالکل سیکنڈ کروں گا عثمان کو اس حوالے سے کہ مدارس کو مدرسہ رہنے دیں, اسکولنگ کے جتنے بھی شیڈز ہیں ہمارے پاس ان کو چلنے دیں. اسپیشلائزیشن کا جو شعبہ ہے ہمارے یہاں, ایچ ای سی جو کچھ کر رہی ہے, جو ظلم اور زیادتی کر رہی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, خدا رہا اس کو بند کر دیجیے. جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, جو لوگ کسی بھی طرح سے, یعنی اس قدر گھسے پٹے سسٹم سے بھی اگر کوئی دماغ باہر نکل آتے ہیں, ہمارے اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, تو ان کو ان کی مرضی کی ریسرچ کرنے دیں, ان کو دنیا سے متعلق ہونے دیں,
اور وہ جو بات کرتے ہیں ان کو وہ بات کہنے کی اجازت دے دیں. HEC کو اس حوالے سے جس قدر وہ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ HEC کے بھرتی کیے ہوئے ہمارے بڑے لیول کے اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز اور ہمارے کرتا درتا ایجوکیشن کے اندر، سسٹم کے اندر موجود لوگ، یہ خدا را لوگوں پر ظلم یہ کرنا بند کر دیں کہ بھئی جو کوئی بھی جس طرح کی بھی ریسرچ کر رہا ہے وہ ریسرچ میتھڈالوجی کے مطابق اگر ٹھیک کر رہا ہے تو وہ جس ٹاپک پر بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کی کنکلوژنس ہیں ان کو منظر عام پر آنے ہیں. آپ نے اگر اس طرح کا سسٹم بنایا ہے کہ آپ PhD کسی کو تب اوارڈ کریں گے جب وہ 2 آرٹیکل 3 آرٹیکل اس کے کسی میگزین میں HEC ریکگنائز میگزین میں چھپ جائیں، تو پھر آپ HEC ریکگنائز جو میگزینز ہیں ان لوگوں کو یا وہاں پر اس طریقے سے شفافیت وہ دیں کہ نہ ان کو وہاں پہ پیسے دینے پڑیں اور نہ ان کو وہاں کے کرترداتاؤں کی مرضی کے مطابق آرٹیکلز لکھنے پڑیں. ٹھیک ہے، یہ میں بالکل بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سب لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں، ہمارا ہر پاکستانی واقف ہے، ہر شخص کو یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہو جاتی ہوگی. تو اب اس پر توجہ دے دینی چاہیے گورنمنٹ کو. یہ تو اوور آل بات ہوگی. دیکھیے مدارس کو مدرسہ کیوں رہنے دیا جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مدرسے سے ایک نکلتا ہے امام یا خطیب یا مؤذن یا مسجد کا خادم، تو وہ ہمیں کتنے چاہیے، یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس پر کام بھی ہونا چاہیے. لیکن مدرسے کو کیوں رہنے دیا جائے؟ مدرسہ ہماری ہسٹری ہے، مدرسہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ماضی کے ساتھ جوڑتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا یا اٹس اے ٹائم لائن، ماضی سے ہم کٹ نہیں ہم سکتے، کٹ کر کیوں جینا چاہتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی تو نہیں کر رہے نا کہ بھائی ساروں کو مدرسے ہی میں، تو لمیٹڈ لوگ جاتے ہیں تو ان لمیٹڈ لوگوں کو جیسے کہ کہا گیا کہ ان کو ریسورسز فراہم کیا جائے، ان کا لائف سٹائل جو ہے نا بہتر کیا جائے. مثلا ابھی تک مدارس میں نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے اور ہائیجین کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے، ان کو فائنانسنگ ان کی جائے اور اس کے ساتھ ان کو یہ آپشنز دیے جائیں. دیکھیے آپ کسی بھی میری ذاتی رائے ہے اور میں اس پر اگر کوئی جب بھی کبھی موقع ملا میں ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا کسی بھی فورم پر کہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے جو بریلینٹ مائنڈ ہیں، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں کچھ لوگ بریلینٹ مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں، کچھ ایوریج مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں، کچھ میڈیوکرز آتے ہیں، تو انہوں نے سب کا ایک کورس آف لائف ہوتا ہے. وہاں کا جو بریلینٹ مائنڈ ہے وہ اگر ماضی سے آپ کے لیے کوئی نئی چیزیں تلاش کر لاتے ہیں تو آپ اس کو اتنی فیسیلیٹیٹ ضرور کریں کہ آپ کو اپنے ماضی کے بھی درخشاں بابوں کے بارے میں پتہ چلے. یہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز ہوگی. ہمارے ہاں ڈائیورسٹی بھی رہے گی، آپ وہاں پہ اس کو تھوڑا سا ریگولرائز کریں. ان کو جس طریقے سے ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے یہ نہ کیا جائے، ان کو باقی ان کی عزت دی جائے. ایک شخص جب آپ مطلب جو وہاں سے ڈگری لے کر باہر آتا ہے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے پاس اگر اس کے اسکوپ نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو سمجھا جائے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان لٹریسی جب کاؤنٹ کی جاتی ہے اس میں مدرسے کی صنعت کو جو ہے نا ڈگری کو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، حالانکہ وہ شخص بہترین اردو بولنے لکھنے پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ ایک دنیا کی ایک بڑی زبان جانتا ہے اور وہ آپ کے ٹریڈیشنل ٹیکسٹ کے اوپر اچھی خاصی مہارت رکھتا ہے. مانا کہ وہ یوز ٹو ہمارے لیے وہ شاید سوسائٹی میں اس قدر اہم نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو سیم پرسن آپ کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں تلاش لائے گا. ہمارے ملک کے اندر یا ہماری تاریخ کے اندر بھی بڑے بڑے جتنے بھی ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے، ان کو یہ والی ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ان کو وہ والی فیسلٹیز ملتی ہیں، وہ والی ریسورسز ملتے ہیں جو ان کو دنیا کے ساتھ ورلڈ ویو کے ساتھ حالیہ جو ہماری دنیا کا ورلڈ ویو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا موقع ملتا ہے. اسی سے ایک زبردست قسم کے بڑے بڑے مائنڈز ہماری دنیا میں گزرے ہیں. ہم ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں. تو پھر اس بندے کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں، وہ اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کے مذہبی تعبیرات ہی کے اندر بہت ساری اچھی اچھی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. 2 چیزیں ہوگی. تیسری گزارش میں پیش کرنا چاہوں گا سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، اسپیشلی اس ٹاپک کے حوالے سے. سنگل نیشنل کریکولم آپ لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے، اس کی کیا شکل ہونی چاہیے یا کیا نہیں ہونی چاہیے. یہ 1 میٹنگ 2 میٹنگز 10 میٹنگز 1 سال 2 سال کی کام نہیں ہے. اس پر برسوں لگ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے اب نام بھول گیا ہے ان پروفیسر صاحب کے، شاید ہمارے دوستوں میں سے کسی کو ذہن میں ہو. 9/11 ہماری جدید تاریخ کا ایک بڑا ہی ایک ڈسائسو سی مومنٹ تھا. ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پر دنیا میں اس کے بعد نہیں آئی. پینٹاگون کی طرف سے 9/11 کے بعد ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا مختلف انسٹیٹیوٹس کو. ٹھیک ہے، اور انسٹیٹیوٹس کے بڑوں کو اس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ آپ ریلیجیس اسپیشلی اسلامک ایکسٹریمزم کو جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں، ان کو بتائیں.
کہ اسلام از اے ٹیررسٹ ریلیجن اور وٹس ایور، جو بھی ان کا نیریٹو تھا، جو گورنمنٹ کا نیریٹو تھا، اس نیریٹو کے مطابق کوئی بھی پالیسی دیں. آئی ڈونٹ نو کہ باقی لوگوں نے کیا کیا. ایک بڑی یونیورسٹی کے لیٹر آن میں اس کے حوالے سے کچھ وہ نام اور وہ ساری چیزیں بتا دوں گا، اس وقت میرے ذہن میں فوری طور پر نہیں. انہوں نے پروٹیسٹ کیا، لوگوں کو لے کر آئے اور پینٹاگان اور وائٹ ہاؤس کے سامنے وہ پروفیسرز کو، ایجوکیشنسٹ کو، ٹیچرز کو، ان سب لوگوں کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ who the hell are you guys؟ ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم کیا پڑھائیں اور کیا نہ پڑھائیں، یا ہم لوگوں کی ذہن سازی کیوں کریں آپ کے کہنے پر. ہمارا کام ہے ایجوکیشن دینا، اور ایجوکیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود سوچیں، نہ کہ ان کے دماغ میں کچھ چیزیں فیڈ کی جائیں. دیکھیے It has to be organic. it has to be organic. That's the From point. within the academia and the تو یہ کام گورنمنٹ کو، جو لوگ ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ، اور ایجوکیشنسٹ کو پیرنٹس کے ساتھ، اور پیرنٹس کو اوور آل پبلک ڈیبیٹ. میں یہاں پر آپ کی آرگنائزیشن کو ضرور ایڈمائر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک پبلک ڈسکورس کے آغاز کیا. یہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ سیمینارز ہونے چاہیے، ویبینارز ہونے چاہیے، وہاں پہ بات چیت ہونی چاہیے، ایک لمبا ٹائم دیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر کبھی جا کر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے، اور جس طرف بھی جانا چاہیے اس کی شیپ کیا ہونی چاہیے. دیٹ وڈ بی اے گڈ اسٹیپ. دیٹس آل. تھینک یو. جواد صاحب آپ پلیز یور کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے میں آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک ہمارا یہ ذہنی مسئلہ ہے کہ ہم یا چیزیں بنانا چاہتے ہیں نئے سے نئی، یا ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ مزاج ہی ٹھیک نہیں ہے. یعنی مدرسے موجود ہیں اور وہ ایک حقیقت ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. آپ کو اس کو ریفارم ہی کرنا ہے، بہتر ہی کرنا ہے. بہتری کے وہ تقاضے کیا ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں، ہم نے اس پہ گفتگو کی. میں نے شروع سے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو وہ لرننگ ایبلٹیز پیدا کرنی ہے، وہ اختصاص کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، یہ پیدا کرنا ہے، یہ سکھانا ہے. یہی ٹیچر بھی جس پر ہم بات کر رہے تھے، یہ بھی اصل میں اسی لیے پیدا نہیں ہو پاتے. تو ختم کر دینا کسی کو یہ کوئی حل نہیں ہے. یعنی مدارس کی اپنی کچھ خدمات ہیں، یعنی بہت بڑا ایک طبقہ اس وقت شاید 12-13 لاکھ 14 لاکھ بچے ہیں جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کا شاید اور کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو پڑھنے آ گئے ہیں اور اس کو کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ روٹی کپڑا مکان مل رہا ہے، ایک چھت مل رہی ہے، economic support. ایک اکنامک سپورٹ مل رہی ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت ضروری بات جو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو نیشنل کریکلم کی ایک بات ہو رہی ہے، یہ صرف مدارس تک محدود نہیں ہے. یہ سرکاری اسکولوں میں بھی اسی طرح نافذ کیا جائے گا، بلکہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کو اسی طرح نافذ کیا جائے. ان کو کچھ لیٹرز بھی آ گئے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اصل میں کوئی روبوٹس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان روبوٹس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ریموٹ کنٹرول دینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں، ہم نے یہاں ہر چیز کی بات کی ہے، لیکن کیا ہر بچہ پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ مجھے کبھی یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اگر آج دوبارہ موقع دیا جائے تو میں شاید کچھ اور بننا چاہوں گا. یہ اہم سوال ہے کہ لیکن تعلیم یہی ہوتی ہے یا ایک تو یہ کہ تعلیم اگر ہوتی ہے تو یہی ہوتی، دوسرا یہ کہ ہر بچہ پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. مثال کے طور پر مجھے ریاضی کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر میں نے آرٹس لی ہوئی ہے تو مجھے ریاضی پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے. یہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا. میں جتنی ایفرٹ ریاضی کو سمجھنے پہ کرتا تھا اتنی ایفرٹ کسی اور مضمون میں کرتا تو شاید ارسطو ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اچھا، اسی طرح سے پھر صرف تعلیمی کیوں؟ ہمارے ہاں جو ووکیشنل ٹریننگ کی جگہیں ہیں، ایک آدمی بہت اچھا پلمبر بن سکتا ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. وہ ڈاکٹری میں بھی وہی کچھ کرتا ہے جو اس نے پلمبنگ میں کرنا تھا. یعنی آپ ایک آدمی ترخان بننا چاہتا ہے، ایک آدمی کی ذہنی صلاحیت ہی وہ نہیں ہے بھائی. یعنی ہر بچہ پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوا. تو جو آپ کی بنیادی تعلیم کی جگہ ہے وہاں پہ بچے کو ایویلیویٹ ہونا چاہیے، وہ پڑھنے والا ہے بھی یا نہیں ہے. یعنی ایک بچے کو آپ لا کے بٹھاتے ہیں، اس کو مدرسے میں کہتے ہیں اب تم نے حفظ قرآن کرنا ہے 3 سال کے اندر. ایک بچے کو آپ لا کے بٹھاتے ہیں سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں، آپ کہتے ہیں تم نے میتھس پڑھنی ہے، تم نے اکنامکس پڑھنی. وہ بھائی وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کا دماغ ہی وہ نہیں ہے. تو ہمیں بنیادی طور پر وہی فلسفہ کہ تعلیم کیا ہے، کیسے دی جائے گی، کیسی ہوگی، اور وہ بنیادی وہ مقاصد تو طے کریں گے آپ کہ آپ نے کیا چیز پیدا کرنی ہے. وہ براڈ پیس ایجوکیشن کے اندر یہ طے ہوگا کہ بچے نے جانا کدھر ہے. وہ مدرسے میں جانا چاہتا ہے اپنے شوق سے جائے، وہ یونیورسٹی کالج میں جانا چاہتا ہے اپنے شوق سے جائے، وہ ایون ووکیشنل ٹریننگ میں جانا چاہتا ہے. آپ اس کو اتنا، یعنی ہمارے ہاں اس کو ایک ٹیبو کیوں بنا دیا آپ نے
یعنی ایک بچہ جیسے وکاس نے کہا ان کو تو یہ کیونکہ اس سسٹم سے گزرے ہیں, اس تکلیف سے گزرے ہیں, تو یہ صرف ماسٹرز کی ڈگری کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے ہاں ایک ترخان کام کر رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے اس نے ایک بڑے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری لی ہوئی ہے, آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی, اس لیے کہ آپ نے اصل میں تعلیم کو باندھ دیا ہے کہ یہ MBA ہے, یہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ مولوی ہے, خاص شیپ میں ہوگا, خاص شیپ میں ہوگا, حالانکہ وہ بھی تعلیم یافتہ ہے. ایک پنکچر لگانے والے نے اگر وہی کورس کیا ہوا ہے, ایک ترخان نے وہی کورس کیا ہوا ہے, ایک الیکٹریشین نے کیا ہوا ہے, تو یہ سوسائٹی کی امپروومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہو. اور بنیادی بات وہی ہے, آپ کو بچے کو یہ حق دینا ہے ہر حال میں کہ وہ پڑھے, براڈ بیس پڑھے, ہر چیز کو پڑھے, تھوڑا تھوڑا پڑھے, ہر چیز سے آگاہی حاصل کرے, اور اپنے شعور سے, اپنی خود کی چوائس سے وہ یہ ڈیسیژن کرے کہ اس کو اب کیا کرنا ہے, چاہے وہ ترخان بنے, چاہے الیکٹریشین بنے, چاہے مولوی بنے, اور چاہے ڈاکٹر بنے. بہت زبردست, بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. ہم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا شکریہ, بہت اہم آپ کام لوگوں یہ ایک ٹاپک تو بالکل اٹس این آن گوئنگ ڈسکشن, یہ کبھی شاید ختم بھی نہ ہو, لیکن اس کو کسی اور موقع پر دوبارہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. میرے لیے ایک بہت لرننگ ایک یہ ایکسپیرینس رہا, کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مدرسہ سے بھی ایک اپرچونیٹی نکل سکتی ہے, کیونکہ برائٹ مائنڈس وہاں پر بھی ہیں مدرسہ میں, صرف ان کی ریکگنیشن کا مجھے لگتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, سسٹم شاید اس طرح الاؤ نہیں کرتا, تو شاید وہاں پر کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے. لیکن آئی ایم پرسنلی ویری گریٹفل ٹو آل آف یو, ایچ ون آف یو, کہ آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ کیے. آپ کا شکریہ جی, آپ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اہم کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. ہم سب آپ کے لیے دعا گو. ہم آپ سب سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے کہ اس پوری ڈسکشن سے آپ لوگ ایک خاص انسائٹ اور ایک بہتر سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ سب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. آپ لوگوں کے اپنے اوپینینز کا ہمیں بہت شدت سے انتظار رہے گا, جو آپ ہمیں ہمارے ای میل پر اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں جس سے انفارم کر سکتے ہیں. ہم اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آئندہ بھی کسی اور دن اسی سلسلے میں یا کسی اور ٹاپک پر ان کے انسائٹس سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.